السلام علیکم، کیا حال ہے پیارے لوگوں؟ عشق ہے گراں ٹیم کلاسک پوسٹ کریٹ گوز ٹو افشاں کنول، سائرہ ناز، طوبیٰ کامران، ارشما اشفاق، عروج خان۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ میں رت جگہوں کے مکمل عذاب دیکھوں گا، کسی نے جو نہیں دیکھے وہ خواب دیکھوں گا۔ وہ وقت آئے گا میری حیات میں جب میں محبت کے چمن میں گلاب دیکھوں گا۔ گھرا ہوا ہوں اندھیروں میں، غم نہیں مجھ کو، شب سیاہ کے بعد آفتاب دیکھوں گا۔ چلیں گے تیز بہت تیز تیری یاد کے جھونکے، میں اپنی آنکھ میں جب سیل آب دیکھوں گا۔ میں نقطہ نقطہ اتر کر تیری نگاہوں میں، ورق ورق تیرے دل کی کتاب دیکھوں گا۔ اداسیوں کے سوا کچھ نہیں ملے گا مجھے، زبان جب بھی محبت کی کتاب دیکھوں گا۔ ٹیرس کے جنگلے پر دونوں ہاتھوں کا دباؤ ڈالے علیزے نے ایک لمبی سی سانس کھینچ کر تازہ ہوا کو اندر جانے کا راستہ دیتے خود کو پرسکون کرنے کے لیے کوشش کی تھی۔ تنے اعصاب ڈھیلے پڑے تو چہرے کے عضلات میں بھی نرمی گھلی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی ایبک سے سخت ناراضی کی حالت میں کمرے سے نکلی تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے ان دونوں کے بیچ ضرورت کے علاوہ دوسری کوئی بات نہیں ہو رہی تھی۔ ایبک علیزے کی خفگی کے بھرپور احساس کے باوجود بھی مجبور تھا۔ وہ جس بات کو جاننے کے لیے بازد تھی وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا۔ بعض راز امانت کی طرح ہوتے ہیں اور وہ ہرگز بھی امانت میں خیانت کا مرتکب نہیں ہو سکتا تھا۔ خوبصورت آواز میں اس سے منانے کے لیے گانا گنگناتے ایبک نے علیزے کے ساتھ کھڑے ہو کر اسے ہلکا سا کندھا مارا تو وہ اپنے خیالوں کی نگری سے ہڑبڑا کر ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ کیوں آئے ہو؟ اس نے کڑے تیور سے استفسار کیا اور اٹھی محبوب بیوی کو منانے، چہرے پر نم مسکراہٹ لیے اس نے بدرستہ کہا۔ کس نے کہا میں ناراض ہوں؟ وہ سینے پر بازو لپیٹے ہلکا سا ترچھا ہو کر کھڑی ہوئی اور سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ میری بیگم کے ماتھے کے بالوں بغیر مسکراہٹ کے سڑی ہوئی شکل بتا رہی ہے کہ وہ مجھ سے سخت ناراض ہیں۔ وہ لاڈ سے کہتا اپنا سر اس کے شانے پر ٹکا گیا، جبکہ سڑی ہوئی شکل پر علیزے نے غصے میں زور سے اپنا کندھا جھٹکا تھا۔ اپنا کدو جیسا سر مجھ سے دور رکھو، وہ ستم بھی کرتے اس سے کچھ فاصلہ بھی بنا گئی۔ یار اب ایسا بھی کچھ نہیں ہو گیا جو تم اس قدر خفا ہو رہی ہو۔ قسم سے میں بتا رہا ہوں، یہ جو آج کل ہمارے درمیان مختصر گفتگو ہو رہی ہے اس سے تو مجھے شدید قسم کا اختلاج ہونا شروع ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ میری طبیعت بگڑ جائے، پلیز یار بس کر دو نا۔ وہ اس کے دونوں بازو تھامے اسے اپنے روبرو کرتا التجائی انداز میں گویا ہوا۔ میری اہمیت تمہاری زندگی میں کیا ہے یہ تم مجھے بتا چکے ہو۔ مجھے اپنی محبوب بیوی بھی کہتے ہو اور اس محبوب بیوی سے باتیں بھی چھپاتے ہو۔ وہ اپنے بازوؤں سے اس کے دونوں ہاتھ ہٹاتی استحاضیہ لہجے میں محبوب بیوی پر زور دیتے بولی، اپنی قدر و منزلت جانتی ہے تو اس دل کی دھڑکنوں کو سنو، سنو کس قدر مضطرب ہے یہ دل تمہاری التفات کے بنا۔ وہ اس کے دائیں ہاتھ کی کلائی کو نرمی سے تھامے اس کی ہتھیلی کو اپنے دل کے مقام پر رکھ گیا۔ اس کی دھڑکنوں کا تال میل بکھرا ہوا تھا۔ علیزے نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، چہرے پر ہلکی ہلکی لالی نمودار ہونا شروع ہو چکی تھی۔ بس لفافے کے ہی جادوگر ہو تم، اور کچھ نہیں آتا تمہیں؟ وہ اپنی شرم و حیا کو خفگی کا پہرن پہناتی اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروانے لگی، مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ ایبک نے اسے ہلکا سا جھٹکا دیا تو وہ ایک دم اس کے قریب کھینچی چلی آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہوتی ایبک نے اس کے دونوں شانوں پر گرفت جما دی تھی۔ میرے ہم سفر میری روح میں اتر، ان دھڑکنوں کا شمار کر، تیرے نام کا ورد کرتی ہیں، ایک تیرے ہی واسطے دھڑکتی ہیں، تم جو کبھی روٹھ جاتے ہو، قسم سے اس دل پر بہت ستم ڈھاتے ہو، بتاؤ ذرا اپنے دیوانے کو کیوں اتنا ستاتے ہو؟ بقلم افشاں کنول۔ گمبھیر لہجے پر لب و لہجے کی محبت بھری شکایت علیزے کے دل کے تاروں پر احتیاط سا برپا کر گئی تو اس کی پلکیں بھاری ہو کر گلابی آرزو پر جھکتی چلی گئیں۔ بخدا علیزے، اس دل میں جو تمہارا مقام ہے وہ ایک محبوب کا مقام ہے، جو عشق کی زندگی میں صدا سے بلند و بالا رہا ہے۔ میری زندگی ہمیشہ کھلی کتاب رہی ہے، جس کا ورق تمہاری نظروں سے اوجھل نہیں ہے، لیکن تم جو
بات جاننا چاہتی ہو؟ ورق میری زندگی کی کتاب میں کسی اور کی امانت ہے۔ تم چاہو گی کہ میں امانت میں خیانت کر کے گناہ کا مرتکب ٹھہروں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے گمبھیرتا بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ دوسری ہاتھ اب بھی اس کے شانے پر ہی دھرا تھا۔ اس کی بات سن کر لیزی نے جھٹ نفی میں سر ہلایا۔ ہم ایک دوسرے کا لباس ہیں، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی خوبیوں و خامیوں کے امین ہیں۔ میں ہرگز بھی نہیں چاہوں گی کہ ایبک سیال میری وجہ سے کسی کی امانت میں خیانت کرے۔ ہو سکتا ہے اس بات کا نہ جاننا میرے حق میں بہتر ہو، تبھی وہ بات اب تک مجھ سے پوشیدہ ہے۔ اب کی بار لیزی کے لہجے میں بھی حلاوت گھلی۔ اس کی بات سن کر ایبک ایک دم ہلکا پھلکا ہوا۔ اس نے دھیرے سے مسکرا کر ہلکا سا جھکتے محبت سے لیزی کے روشن شفاف پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس کے لمس میں محبت کی نرمی شامل تھی جو علیزہ کو اپنی رخ میں تیلیل ہوتی محسوس ہوئی۔ اچھی بیوی بھی ایک نعمت ہے اور میں رب کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس نعمت سے محروم نہیں کیا۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی علیزہ کو بھی اپنی محبت کا مان بچ گیا تھا۔ اب چلیں، سونے کافی رات ہو چکی ہے۔ اس کی والہانہ نظروں سے خائف ہوتی تھی ہولے سے بولی تھی، بیگم کا حکم سر آنکھوں پر شوقی سے کہتا وہ کارنش بجا لایا۔ اس کے گرد نرمی سے اپنا احسار بناتا وہ علیزہ کو ساتھ لیے نیچے کی سمت بڑھ گیا۔ آج کا دن سنہری حروفوں میں لکھے جانے قابل تھا کہ آج ان کی گفتگو بغیر کسی لایعنی بحث و مباحثے کے اختتام کو پہنچی تھی۔ شہر اقتدار پر ایک پرجوش سی صبح کوئی رنگ لے کر اتری تھی۔ انتخابات میں صرف 2 دن باقی تھے۔ ہر سیاسی و غیر سیاسی شخص آج کل صرف سیاست پہ بات کرتا نظر آ رہا تھا۔ تمام انتخابی پارٹیاں بھی پوری طرح سے اپنی جیت کے لیے کوشاں تھیں۔ ذوالدین سیال بھی میدان سجنے سے پہلے ہی بازی مار لینے کی یقین دہانی کے لیے اپنی جان توڑ کوششوں میں لگا تھا۔ اس کی پچھلی تقریروں نے جہاں بہت سے دوسری پارٹیوں کے اراکین کے چہرے سے نقاب ہٹایا تھا، وہیں اس کے سامنے اپنی پارٹی کے بھی چند ایک کریاں صورت چہرے صف میں کھڑے نظر آئے تھے۔ وہ تو اپنے تئیں ایک ایماندار گروہ لے کر چل رہا تھا، مگر کالی بھیڑیں تو ہر جگہ ہی پائی جاتی ہیں۔ ذوالدین سیال اس وقت اس دفتر میں اپنے کچھ ماتحتوں اور کچھ پارٹی عہدیداروں کے ساتھ بیٹھا موجود صورتحال پر تبادلہ خیال کر رہا تھا۔ سیال صاحب، میرے خیال سے ارباز ملک کو اس کی جگہ سے ہٹانا ایک نیا مواز کھول دے گا۔ میری مانیں تو ایسے ہی چلنے دیں، انتخابات کے بعد دیکھ لیں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ اپنے ایک پارٹی رکن کے مشورے پر ذوالدین کی پیشانی پر سلوٹوں سے بھر گئی۔ کھوسہ صاحب، ذوالدین سیال نے کبھی پہلے اصولوں پر سمجھوتہ کیا ہے اور نہ ہی آگے کرنے کا ارادہ ہے۔ ارباز ملک کے خلاف واضح ثبوتوں کی موجودگی میں تو یہ ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں بطور پارٹی سربراہ کے اسے انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دوں۔ اس حلقے میں ہماری نمائندگی نیازی چودھری کریں گے۔ ملک صاحب کو پارٹی کی جانب سے لاتعلقی کا نوٹس بھیج دیا گیا ہے۔ ذوالدین کے دو ٹوک انداز پر اس بار اقبال کھوسہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ سیال صاحب، یہ سیاست ہے، کوئی ضروری رشتہ کا دفتر نہیں کہ ایک پسند نہیں آیا تو دوسرا دیکھ لیا جائے۔ انتخابات ایسے من مانیاں کر کے نہیں لڑے جاتے، اس کے لیے تمام اراکین سے مشاورت بھی کرنی پڑتی ہے اور انہیں قبل الوقت اپنے فیصلے سے آگاہ بھی کیا جاتا ہے۔ معذرت مگر میں اس فیصلے پہ آپ کے ساتھ نہیں ہوں۔ اس شخص کا بیانیہ ذوالدین سیال کے چہرے کے تاثرات پتھریلے کر گیا۔ کھوسہ صاحب، جس طرح اندھیرا ہو جانے پر اپنے گھر کو روشن کرنے کے لیے ہم سورج کو بیچ کر موم بتی نہیں خرید سکتے نا، بالکل اسی طرح عہدے کے لیے ہمیں اپنے ضمیر بھی نہیں بیچنا چاہیے۔ آپ نے کبھی کسی کسان کو اپنے کھیت بیچ کر اناج خریدتے دیکھا ہے؟ نہیں نا۔ تو پھر آپ کیوں کر لگتا ہے کہ ہم اپن کی فصل اگانے کے لیے اپنی گوڈی کی گئی زمین میں کسی اور کو فساد کا بیج بونے دیں گے؟ مجھے سیاست نہ آتی تو آج ادھر بیٹھ کر میری ذات پر سوال نہ اٹھ رہے ہوتے۔ یہ میری سیاسی فہم و فراز تھی کہ جو اراکین چھوٹے پیمانے کے چور تھے ان کے لاتعلقی کے نوٹس گھروں میں ہی بھیج دیے گئے ہیں، مگر ان کے سربراہ کو پوری تکریم کے ساتھ ہی رخصت ملے گی۔ بابا جان کچھ ہی دیر میں اقبال کھوسہ کے متبادل کا نام پیش کرنے کے لیے ادھر آتے ہی ہوں گے اور یہ فیصلہ ان تمام عہدیداروں کے مشورے سے ہی کیا گیا ہے۔ ان کی نشاندہی پر وہاں موجود تمام نفوس کی گردنیں اس بات میں ہلیں۔ ذوالدین سیال نے اقبال کھوسہ کو ایسا جواب دیا کہ وہ بلبلا ہی اٹھا۔
اس کا یہی کھرا اور نڈر انداز اسے نہایت تیزی سے نوجوانوں میں مقبول بنا رہا تھا۔ تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو لڑکے، تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اقبال کوسہ نے میز پر ہاتھ مارتے اسے دھمکی دینے والے انداز میں کہا۔ کوسہ صاحب، اب اتنے لوگوں کی موجودگی میں مجھے دھمکی دے کر آپ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ ذو الدین سیال اگر ان کے گیدڑ بھپتیوں سے ڈرنے والا ہوتا تو لوگوں کو اس کے خلاف سازشیں رچنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ قریب تھا کہ غصے میں کھولتا اقبال کوسہ اس کا ایک گریبان تھامتا۔ جہازیب سیال دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ بابا جان، ذو الدین سیال باپ کو دیکھتے ہی مؤدب سا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ذو الدین، اس میں کوسہ صاحب کے متبادل کی تمام تر تفصیلات ہیں۔ تم ایک بار ان کو دیکھ لو۔ یہ آزاد امیدوار کے طور پر انتخابی مہم چلا رہے تھے، مگر ایل-کریشنز کی پیشکش پر آپ ہی ہماری نمائندگی کریں گے۔ جہازیب سیال نے اقبال کوسہ کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے لسان سے اپنی بات مکمل کی۔ بہتر بابا جان۔ ذو الدین ان کے ہاتھ سے USB لے کر واپس اپنی جگہ بیٹھتے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے ایک نگاہ غلط بھی اقبال کوسہ پر ڈالنا گوارا نہ کی۔ وہ پوری تندہی سے اپنے کام میں جٹ گیا تھا۔ اقبال کوسہ نے ضرور ایک تیز نگاہ سے نوازا تھا۔ سیال خاندان کے باقی افراد اس کا یہ انداز دیکھ لیتے تو غش کھا کر ہی گر پڑتے کہ ذو الدین کب سے لوگوں کو نظر انداز کرنا سیکھ گیا، جبکہ درحقیقت یہی اصول ذو الدین سیال تھا، جسے لوگوں کی باتوں اور رویوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ بات ہے کہ سائرہ خدا بخش کو دیکھتے ہی بے ساختہ 10 سال پہلے والا ذو الدین سیال جاگ اٹھتا، جو اس کی چھوٹی سی چھوٹی بات پر بھی نظر رکھتا اور اس کی باتوں کو برداشت بھی نہ کر پاتا تھا۔ دراصل یہی زندگی کی سچائی ہے کہ انسان جسے دل میں جگہ دیتا ہے پھر اس سے امیدیں بھی باندھ لیتا ہے، پھر اگر دل میں رہنے والے دل سے اتر جائیں تو بھی ان کے کسی بھی عمل سے کنارہ ممکن نہیں ہوتا۔ یہی ذو الدین سیال بھی ساتھ بھی ہوا تھا۔ وہ سائرہ خدا بخش کو اپنے تئیں اپنی زندگی سے نکال کر بھی اسے لاتعلق نہیں رہ پا رہا تھا۔ آپ لوگ بھی اپنا کام نمٹائیں۔ اقبال صاحب، آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ جہازیب سیال نے باقی سب کو ہدایت دیتے ایک چور نظر لیپ ٹاپ اسکرین پر نگاہ جمائے ذو الدین سیال پر ڈالی، جس کے چہرے کا رنگ واضح طور پر بدل رہا تھا۔ وہ اس کے اپنی جانب متوجہ ہونے سے پہلے ہی وہاں سے نکل گئی۔ یقیناً اسے کچھ وقت درکار تھا اس سب کو قبول کرنے کے لیے۔ نہ جانے اب ماضی کا کون سا باب کھل کر ذو الدین کے سامنے آیا تھا، جو پل بھر میں ہی اس کا رنگ متغیر کر گیا تھا۔ اپنے دفتر میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کر اپنے کلائنٹس کی جانب سے آئی میل دیکھتی سائرہ اس وقت اکیلے ہی ادھر موجود تھی کہ ایلیزا کسی کلائنٹ سے میٹنگ کے لیے باہر گئی ہوئی تھی۔ اس وقت پوری طرح لوئیزا کے روپ میں ڈھل چکی تھی، جو کہ اپنے کام میں ہمیشہ ہی بہترین رہی تھی۔ اس کا کوئی بھی کلائنٹ اسے اتنا ٹف ٹائم نہیں دے پایا تھا جتنا ذو الدین سیال۔ وہ اس کی نظر میں ایک عام انسان کے طور پر تو ضدی، خڑوس اور ہٹ درم طبیعت کا مالک تھا ہی، لیکن ایک سیاستدان کے طور پر تو وہ لوئیزا کے لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک مشکل ٹاسک بنتا جا رہا تھا۔ مگر وہ بھی لوئیزا تھی جس نے بڑے بڑوں کو قائل کر لیا تھا، تو ذو الدین سیال کیا چیز تھا؟ بالآخر وہ اس اڑیل انسان کو اپنی باتیں منوانے پر مجبور کر چکی تھی، اور اب تو اس کی طرف سے ملاقات کا پروانہ بھی مل چکا تھا۔ اس سب سے قطع نظر ایک بات جس کو لوئیزا کم سائرہ پورے دلوں سے متعارف تھی، وہ تھی بطور سیاستدان ذو الدین سیال کی شخصیت کی مضبوطی۔ وہ حقیقتاً گفتار سے زیادہ کردار کا غازی تھا۔ اس نے لوئیزا کی جانب سے دیے جانے والے مشوروں کو اپنے بابا جان کے سیاسی تجربے کے ساتھ ملا کر جس معاملہ فہمی سے ان کا استعمال کیا، اس سے لوئیزا بھی متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی تھی۔ اس کے خیال میں اس کے بتائے گئے نکات پر ذو الدین سیال سے بہتر تقریر آج تک کسی نے بھی نہیں کی تھی۔ وہ اس کے بتائے گئے ایک لفظ سے بھی ایک مربوط جملہ بناتا تھا کہ لوئیزا حیران رہ جاتی تھی۔ شروع کے کچھ دنوں کے بعد اپنی پارٹی اراکین اور مخالفین کے ساتھ بھی اس کا رویہ سائرہ کو اکثر شک میں مبتلا کر دیتا تھا کہ آیا یہ وہی ذو الدین سیال ہی ہے نا؟ اسے دیکھتے ہی آگ کے گولے برسانے لگتا۔ تمام تر سوچوں کو جھٹک اس نے سبقت پارٹی کا میل ایڈریس کھولا تو پارٹی کے ای میل ایڈریس پر بھیجی گئی آخری میل ابھی کچھ دیر پہلے ہی پڑھی جا چکی تھی، یعنی کہ بس اب دھماکہ ہونے کو تھا۔ وہ ابھی اسی دھماکے کی نوعیت سے لاعلم ہی تھی کہ وہ خود اس کا شکار بننے والی نے ذو الدین سیال کی ضد اور ثابت قدمی کے ایک ساتھ ہونے پر سٹک کر لیپ ٹاپ کی اسکرین گراتی سامنے میز پر پڑی دستاویزات اٹھا کر دیکھنے لگی، مگر فائل کھولتے اسے احساس ہوا کہ وہ غلط فولڈر اٹھا لائی ہے۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی فائل جہازیب سیال کے پارٹی بیڈجٹ کی تھی، جبکہ سائرہ کی فائل جس میں اس کی کلائنٹ کی تفصیلات تھیں
وہ یقیناً جاذب سیال کی فائل کے ساتھ بدل گئی تھیں۔ جب صبح آفس آنے سے قبل سائرہ اپنی فائل لانچ کے لیے درمیانی میز پر رکھ کر اندرا کے بات سننے گئی تھی، اس وقت جاذب سیال لاؤنج میں موجود اپنی فائل دیکھ رہے تھے۔ شاید دونوں فائل ایک ہی رنگ کی ہونے کی وجہ سے اسی وقت ہی بدل گئی تھیں۔ او میرے خدایا! اگر یہ فائل اس کھڑوس کے ہاتھ لگ گئی تو سائرہ کو ایک نئی پریشانی لاحق ہوئی۔ اس وقت اس کے فون پر جاذب خیال کا نمبر جگمگانے لگا تو اس نے جھٹ رابطہ بحال کیا تھا۔ السلام علیکم بابا سائیں۔ سائرہ نے فون اٹھاتے ہی عجلت میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، میری ایک اہم فائل شاید غلطی سے آپ کی فائل کے ساتھ بدل گئی ہے۔ جاذب سیال کے بتانے پر سائرہ کو تسلی ہوئی کہ وہ فائل زلدین سیال کے ہاتھ نہیں لگی۔ جی بابا سائیں، ایسا ہی ہے، میں نے ابھی دیکھا۔ سائرہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ بیٹا اگر آپ فارغ ہیں تو پلیز مجھے وہ فائل پارٹی آفس میں دے جائیں۔ ڈرائیور کو آپ کی اماں جان نے بلوا لیا ہے اور زلدین کو میں آپ کے آفس فائل لینے بھیج نہیں سکتا۔ کچھ ہی دیر میں میری ایک اہم میٹنگ ہے تو میں ابھی دفتر سے ہی نکل سکتا اور کسی تیسرے انصاف پر میں بھروسہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے سائرہ کو صورتحال بتا کر فائل پہنچانے کو کہا تھا۔ جی بابا سائیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں خود آپ کو فائل دینے آ جاتی ہوں۔ اس نے فوراً حامی بھر لی کیونکہ زلدین کا لہجہ کہ آفس آنا اسے قطعاً قبول نہ تھا۔ سائرہ ہمیشہ اپنی گاڑی میں ہی دفتر آتی تھی مگر آج گاڑی سروس کے لیے دے کر وہ علیزہ کے ساتھ ہی چلی آئی اور اب علیزہ اپنی گاڑی سمیت دفتر سے غائب تھی۔ ایسے میں سائرہ کو پارٹی آفس جانے کے لیے ٹیکسی کا سہارا لینا پڑا۔ وہ جیسے ہی پارٹی آفس کے دفتر پہنچی تو اسے باہر کافی رش دکھائی دیا۔ انتخابات میں بس 2 دن ہی بچے تھے، تو جہاں انتخابی سرگرمیاں بڑھ رہی تھیں وہیں میڈیا والے بھی فعال ہو گئے تھے۔ اس وقت بھی صحافیوں کی ایک بڑی تعداد جاذب سیال کی پارٹی آفس کے باہر موجود تھی، جن میں پرنٹ، سوشل میڈیا اور ٹی وی چینلز کے صحافی شامل تھے۔ انتخابات کے دنوں میں ایسے صحافی ٹولے کسی نئی خبر کی تلاش میں بس اوقات پارٹی کے دفتر کے باہر بھی پائے جاتے تھے اور آج کل سبقت پارٹی کے اپنے کچھ کارکنان سے اظہار لا تعلق کی ایک اہم ترین خبر تھی۔ اپنی گاڑیاں ہوتی تو وہ اس زیر زمین بنی پارکنگ میں ہی لے جاتے مگر ٹیکسی نے اسے سڑک پر ہی اتار دیا۔ وہ آہستہ مگر مضبوط قدم اٹھاتی پارٹی آفس کی مرکزی دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ جب ایک خاتون صحافی کی نظر اس پر پڑی تو وہ باقی سب کو متوجہ کرتی سائرہ کی جانب دوڑی۔ کچھ ہی لمحوں میں تمام صحافی سائرہ کو گھیر چکے تھے۔ اس کے ساتھ یہ پہلی بار ہو رہا تھا تو سائرہ کو اس سب سے خوف سی ہوئی مگر وہ خود پر قابو پا رہی تھی۔ اسے ہر طرح کے لوگوں سے نمٹنا خوب آتا تھا۔ دفتر سے باہر کھڑا گارڈ جو کب سے ان صحافیوں کو آفس سے دور رکھے ہوئے تھا، سائرہ کو آتا دیکھ کر چوکنا ہوا۔ فوراً اپنے ساتھی سے سائرہ کے احمد کی اطلاع اندر پہنچانے کو کہا۔ ہیلو میم، آپ ہی ہیں وہ لڑکی جس کو جاذب سیال نے بچپن میں اڈاپٹ کیا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ آپ کے ملازم کی بیٹی تھیں، ایسا کیا ہوا تھا کہ جاذب سیال نے آپ کو گود لے لیا؟ سب سے پہلے صحافی نے سائرہ سے سوال کیا تھا۔ وہ سائرہ کو جاذب سیال کے ساتھ دیکھ چکی تھی تو سائرہ کو جاذب سیال کی لپالک بیٹی ہونے کے بارے میں بھی تقریباً سبھی جانتے تھے۔ ہاں، وجہ سے کوئی واقف نہ تھا۔ انتخابات کے نزدیک ہر بار اس بات کو اچھالا جاتا تھا کہ شاید کوئی ایسی بات آ جائے جس سے وہ جاذب سیال کے ساتھ کو نقصان پہنچا سکیں۔ وہ خاندانی تقاریب میں اس سوال کی عادی ہو چکی تھی مگر اس بار پوچھا جانے والا سوال سائرہ کو یہ سوچنے پر مجبور کر گیا کہ میڈیا والے صورتحال کو اپنی مرضی کا رنگ دینے کی خاص صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ ان کا بڑا پن تھا جنہوں نے ایک ملازم کی بیٹی کو نہ صرف گود لیا بلکہ اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت اور اپنائیت دی اور معاشرے میں سر اٹھا کر جینے کے لائق بنایا۔ سائرہ نے جاذب سیال کے لیے لہجے میں محبت اور عقیدت سموئے براہ راست اس خاتون کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنے پورے اعتماد کے ساتھ کہا تھا۔ میم، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ کو زلدین سیال کے جیتنے کی کتنے فیصد امید ہے؟ ایک اور چبھتا ہوا سوال آیا۔ ہر رپورٹر پہلا سوال کرنے کی کوشش میں آگے لپک رہا تھا جبکہ کیمرے والے سائرہ کے چہرے کو فوکس کیے ہوئے تھے۔ ساحل اور حاشر لیکچر لے کر کلاس سے باہر آئے تو ساحل کچھ یاد آنے پر حاشر کی طرف متوجہ ہوا۔ حاشر، تیرے امان والے پرنکا سمر کو پتہ ہے؟ ساحل کے سوال پر اس کے چہرے پر ایک کمینی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ ہاں، اس کو بھی 2-3 دن پہلے بتایا میں نے۔ حاشر نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے بتایا؟ بس ٹھیک، اب اس امان کو پاگل بنانے کا زیادہ مزہ آئے گا۔ ساحل کی آنکھوں میں بھی شرارت ناچنے لگی۔ یار بس ایک مسئلہ ہے، وہ کال پر بات کرنا چاہ رہا ہے لیکن میں اسے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ اسے شک نہ ہو جائے۔ حاشر نے سنجیدہ سے انداز میں اپنا مسئلہ پیش کیا۔ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، تم سمجھو بس یہ مسئلہ حل ہی ہو گیا۔ لڑکی کی آواز حاشر کے سماعتوں کی نظر ہوئی۔ وہ بے ساختہ چونک کر اپنے ارد گرد دیکھنے لگا کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے جبکہ یہاں اتفاق سے کوئی لڑکی موجود بھی نہیں تھی۔
ابھی وہ اس کشمکش میں مبتلا تھا کہ ساحل دوبارہ بولا، کیا ہوا بھائی، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ میں ادھر ہی ہوں، ساحل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر چراتے انداز میں کہا۔ عاشر نے حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ آواز تم نے نکالی تھی؟ عاشر حد درجہ حیران تھا۔ ہاں نا، کیسا لگا پھر؟ ساحل نے اٹھلا کر آبرو اچکائی۔ یار سچ میں یہ تم نے آواز نکالی تھی؟ تم لڑکی کی آواز نکال لیتے ہو؟ واہ بھائی، کمال ہی ہے، یہ چھایا ہوا ٹیلنٹ بھی ہے تو میں اور ہم بے خبر ہی ہیں اب تک۔ عاشر کافی حد تک اپنی حیرت پر قابو پا چکا تھا۔ ہاں بھائی، کچھ ٹیلنٹ دوستوں سے چھپا کر رکھنے چاہیے نا، تاکہ ضرورت کے وقت کام آ سکے، جیسے اب کام آئے گا۔ ساحل نے گردن اکڑا کر کہتے ہوئے اپنی دائیں آنکھ دبائی، جس پر عاشر نے ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ پر تالی ماری تھی۔ واقعی یہ تو ہے، چلو اب اپنے ٹیلنٹ کا استعمال کرو، اپنی اس آواز کا جادو عمان پر چلاؤ۔ عاشر نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ وہ دونوں اپنے قدم تیز تیز بڑھا کر پارکنگ میں آ گئے، جہاں عاشر کی گاڑی کھڑی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر عاشر امان کا نمبر نکال کر ساحل کو دینے لگا۔ میں تجھے ابھی کال ملا کر دیتا ہوں، پہلے ایک اہم بات سن لے۔ میں اس سے کہا تھا میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں، اس لیے میرا کال پر بات کرنا مشکل ہے، لیکن اب کال پر بات ہوگی تو کوئی بہانہ بنا دینا۔ عاشر نے اپنی بات مکمل کر کے امان کو کال ملا کر فون اسپیکر پر ڈال کر ساحل کو پکڑا دیا۔ دوسری جانب تیسری گھنٹی پر کال اٹھا لی گئی تھی۔ السلام علیکم ظہر نصیب، آج آپ کی کال نے کیسے میری فون کو شرف بخشا؟ کیسی ہیں آپ؟ امان کی شوق سی آواز اسپیکر سے ابھری۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ساحل نے بہت مشکل سے اپنی ضبط ہنسی کرتے ہوئے بڑی مہارت سے لڑکی کی آواز میں بات کی۔ میں تو بہت پیارا ہوں، امان ہمیشہ کی طرح شوق سے لہجے میں بولا۔ میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ کو اپنے منہ سے میاں مٹھو بہت بنتے ہیں، ساحل نے کہہ کر بامشکل اپنی بے ساختہ بننے والی ہنسی روکی۔ عاشر بھی اس کی گفتگو سے بہت محظوظ ہو رہا تھا۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اب جو ہوں وہ تو بتاؤں گا ہی نا، مطلب پیارا تو ہوں میں، اور اس بات کو آپ جھٹلا بھی نہیں سکتی۔ ویسے آپ نے آج کیسے مجھے اپنی آواز سنانے کا شرف بخشا؟ میں تو سمجھا تھا آپ شاید بھول نہیں سکتی، اس لیے کال یہ بات نہیں کر رہی، اور میں یوں ہی حسرت لیے بیٹھا رہوں گا کہ کب آپ کی آواز مجھے سننے کو ملے گی۔ امان نے اپنی صفائی پیش کرنے کے بعد معصومیت کا لبادہ اوڑھتے اظہار خیال بھی کیا تھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، آپ کو بتایا تو تھا نا، جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں، گھر میں اتنے سارے لوگ ہیں، کسی ایک کو بھی بھنک پڑ گئی، سارے لوگ وہی کسی ایک کو بھی بھنک پڑ گئی نا، تو آپ کی اور میری لو اسٹوری جنگل میں آگ کی طرح پورے گھر میں پھیل جائے گی، جو میں ابھی نہیں چاہتی کسی کو پتہ چلے، اور آج سوچا ہی بس ٹائم ملا ہے تو آپ کو فون کر لوں تاکہ آپ کی حسرت ختم ہو جائے۔ ساحل کا لہجہ اس بار تھوڑا سنجیدہ تھا، مگر آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھے عاشر کی بے آواز ہنسی ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ کیوں، آج کیا آپ کے گھر والے چاند پر چلے گئے ہیں جو آپ کو ٹائم مل گیا؟ امان نے خفیف سا طنز کیا۔ اس کے یوں کہنے پر عاشر نے اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی پر قابو پانے کی کوشش کی۔ لو، ایک تو میں نے چھپ کر آپ کو کال کی، اوپر سے آپ مجھے ہی باتیں سنا رہے ہیں، آپ کو تو میرا احسان ماننا چاہیے، بجائے آپ مجھ سے اچھی اچھی باتیں کریں آپ مجھ سے طنز کر رہے ہیں۔ امان، حد ہوتی ہے، ساحل بالکل کسی روٹھی ہوئی محبوبہ کی طرح اس سے بات کر رہا تھا۔ اچھا سوری، میرا یہ مطلب نہیں تھا، وہ جلدی سے معذرت کرتے مزید گویا ہوا، یہ تو ہمارا مشغلہ ہے، خیر آپ سنائیں کیا کر رہی تھی؟ امان نے بات بدلتے ہوئے اس کی مصروفیت جاننی چاہی۔ میں بس آپ کو ہی یاد کر رہی تھی، ساحل نے آنکھ پھٹکاتے ہوئے کہا، کسی نازک دوشیزہ کی طرح کہا کہ عاشر کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ساحل نے گھبرا کر فون کے آگے ہاتھ رکھ کر عاشر کو آنکھیں دکھائیں تو عاشر ہنسی ضبط کرتے ہوئے سیریس ہوا۔ وہ اچھا تو مجھے یاد کیا جا رہا تھا؟ امان نے ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے آبرو اچکایا۔ آپ نے تو مجھے یاد کرنا نہیں، میں نے سوچا میں ہی یاد کر لوں۔ ساحل صحیح لڑکیوں کی طرح بات کر رہا تھا۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ میں آپ کو یاد نہیں کرتا؟ شاید اتنے تو آپ میرے بارے میں نہیں سوچتی ہوں گی جتنا میں آپ کے بارے میں سوچتا ہوں، سوتے جاگتے بس آپ کے خواب دیکھتا ہوں۔ امان نے جھٹ اس کی بات کی نفی کرتے ہوئے اپنے جذبات بتائے۔ دوسری جانب اب ساحل کی بس ہوتی لگی تھی، فون پر ہاتھ رکھ کر سائڈ پر کیا اور عاشر کو دیکھ کر دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کی، کچھ زیادہ سیریس نہیں ہو گیا اس کی بات پہ؟ عاشر نے ہنستے ہوئے کندھے اچکائے۔ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں آپ، اب دیکھتے ہیں آپ کی محبت کب تک قائم رہے گی۔ ساحل نے تیزی سے دوبارہ فون کان سے لگا کر ایک اور تیر پھینکا۔ امان نام ہے میرا، اور امان ایک دفعہ کسی سے وفا کر لے تو پھر نبھا کر ہی چھوڑتا ہے، میں مرتے دم تک آپ کو یاد رکھوں گا، آپ ہمہ وقت میرے قریب ہی تو ہیں۔ امان کے لہجے میں سنجیدگی در آئی۔ وہ تو میں جانتی ہوں، واقعی آپ مجھے کبھی نہیں بھولنے والے، ساحل نے مائن خیزی سے کہتے ہوئے اپنی ہنسی ایک بار پھر روکی تھی۔
ساحل ابھی امان سے بات کر رہا تھا جب عاشق کے موبائل پر اس کے پاپا کی کال آنے لگی۔ ساحل نے اشارے سے امان کو بہانہ بنا کر فون بند کرنے کو کہا۔ اب پاپا کی کال تھی، کاٹ نہیں سکتا تھا۔ میرے کمرے کا دروازہ بج رہا ہے، مجھے لگتا ہے کوئی آ گیا ہے، میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں، ساحل نے روانی سے کہا۔ اس کے بعد کہتے کہ دیر تھی، عاشق نے گاڑی کا دروازہ زور سے بجانا شروع کر دیا۔ چلو ٹھیک ہے، بعد میں بات کریں گے، اللہ حافظ، امان نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ کال کاٹتے ہی گاڑی میں دونوں کے بہنگم کہکے گونج اٹھے۔ تمہارے پاپا کی کال، ساحل ونواز لڑکی کی آواز میں بولا۔ اب اپنے اصل اوقات میں واپس آ جا، عاشق نے اس کے بازو پر ایک دھپ رسید کی۔ ارے ہاں، واقعی میں تو لڑکا ہوں، اف کتنی دیر سے ہو گئی مجھے میری اصل آواز سنے ہوئے۔ ساحل نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ مار کے گویا ماتم کیا۔ ویسے مزہ آ گیا، ہائے بیچارہ، مجھے تو ترس آ رہا ہے، جب اس کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا۔ ساحل کو امان پر بے تحاشا ترس آیا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا یار، وہ اس وقت اس کا منہ دیکھنے والا ہوگا۔ عاشق خیالوں میں امان کا چہرہ تصور کر کے ہنسا، جو متوقع طور پر ان کی اصلیت سامنے آنے پہ پھولنے والا تھا۔ یہ تو ہے، مگر اب جلدی اس کھیل کا ڈراپ سین کر دو تو بہتر ہے، ساحل نے تائید کرتے ہوئے سنجیدگی سے مشورہ دیا۔ ایک دو دن میں بس کر دوں گا، عاشق نے گردن اس بات میں ہلاتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ایک طرف کردار کی دوڑ تھی تو دوسری جانب ہنسی مذاق۔ اب 2-3 دن بعد نہ جانے کون سی درگت بننے والی تھی۔ اپنے دفتر میں برجمان ذوالدین سیال کسی گہری سوچ میں ڈوبا لگتا تھا۔ کچھ دیر میں جاذب سیال نے اسے جس شخص کی تفصیلات دے کر گئے تھے، اسے دیکھتے ہی اسے حیرت کا زوردار جھٹکا لگا تھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ شوق کی صورت میں گھرا تھا۔ اس شخص کا سامنا اس کے لیے ایک ناقابل یقین اور غیر متوقع واقعہ تھا۔ وقت کم تھا اور اسے جلد از جلد خود پر قابو پا کر شخص سے ملنے کے لیے تیار کرنا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں غلطا تھا کہ کسی اندیکھے احساس کے زیر اثر وہ اپنے دفتر کی کھلی کھڑکی سے آتے شور پر شیشے کی دیوار کے پاس آیا۔ کھڑکی کے پاس جو منظر اس کی آنکھوں نے دیکھا وہ ذوالدین سیال کی ضبط کی آخری حد ثابت ہوا۔ اس کے دفتر کی عمارت کے عین نیچے ان صحافیوں کے سوالات اور سائرہ کے گرد گھیرا تنگ کرنا ذوالدین سیال کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ مس سائرہ، کیا بتا سکتی ہیں کہ ذوالدین سیال پر لگائے گئے مخالفین کے الزام کی حقیقت کیا ہے؟ کل ایک ٹی وی پروگرام میں ذوالدین سیال کے بارے میں ایک صحافی نے کافی تلخ انکشافات کیے ہیں، اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ ایک اور صحافی نے سائرہ کے سامنے مائک لاتے ہوئے سوال کیا۔ وہ باہر کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا جب ایک صحافی کی جانب سے کیے جانے والا سوال اس کی توجہ کھینچ گیا۔ سبقت پارٹی کی جانب سے انتخابات سے 2-3 دن پہلے کچھ اراکین کی معزولی پر گزشتہ رات سے ہی میڈیا نے ایک ہنگامہ مچا رکھا تھا۔ جہاں مختلف ٹاک شوز میں ذوالدین سیال کی اس جرأت کو سراہا گیا تھا، وہیں بہت سے چینلز اس کی برسرسائی میں بھی مشغول تھے۔ اس سب کی پرواہ نہ کرتے والا ذوالدین سیال نہ جانے کیوں لاشعوری طور پر سائرہ کے جواب جاننے کے لیے رک گیا تھا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں جب اس ملک کا بچہ بھی جانتا ہے کہ پیڈ جرنلزم کا رواج تو ہمارے ملک میں بھی کئی دہائیوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ سب بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ سائرہ کے ٹھوس لہجے میں کی گئی بات پر ان سب صحافیوں میں معنی خیز نظروں کا تبادلہ ہوا، جبکہ ذوالدین سیال کو سائرہ سے ایسی دو ٹوک جواب کی امید نہ تھی۔ یعنی ایک جانے مانے جرنلسٹ جو کہ ہمارے ملک کے ٹاپ جرنلسٹ مانے جاتے ہیں پر پیسے کھانے کا الزام لگا رہی ہیں۔ رپورٹر کے مجمع میں سے سوال آیا، مگر سائرہ نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا، بلکہ کندھے جھکا کر آگے بڑھنے کی صحیح کرنے لگی۔ وہ جلد از جلد وہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ میں سائرہ، کیا یہ درست ہے کہ آج سے 10 سال پہلے آپ کا مسٹر ذوالدین سیال کے ساتھ نکاح ہوا تھا؟ کیا نکاح آج بھی قائم ہے؟ ذوالدین سیال آپ کو دنیا کے سامنے آن کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ ذوالدین سیال کی بیوی ہیں تو آپ ٹیکسی پر سفر کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ اور ابھی تک لوگ آپ کے مسز ذوالدین سیال ہونے سے واقف کیوں نہیں ہیں؟ اپنے اور ذوالدین کے رشتے کو لے کر صحافی نے کتنے ذاتی سوال پر وہ حیران رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ اس سوال کا کیا جواب دے۔ سوچ میں پڑی کہ اگر جواب وہ دے دیتی تو ذوالدین سیال کیا رد عمل ہوگا۔ ان سوالات پر سائرہ کی خاموشی کو دیکھتے اپنے دفتر میں کھڑے ذوالدین کے تن بدن میں آگ سی بھڑکی تھی۔ وہ شعلہ جوالا بنا باہر نکلا، مگر تب تک جاذب سیال کے محافظوں نے باہر آ کر صورتحال کو قابو کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ ذوالدین کے نیچے آنے پر اس کے پارٹی ورکرز نے اسے باہر جانے سے روک دیا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ابھی وہ باہر گیا تو بات بننے کے بجائے بگڑ جائے گی۔
بتائیں میم، کیا زلزلین سیال اب آپ کو اپنی بیوی نہیں مانتے؟ کیوں انہوں نے کبھی بھی پبلکلی آپ کو اپنی بیوی نہیں کہا؟ ایک اس رپورٹر نے اب آپ کی بار طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سائلہ سے سوال کیا تو اس نے بھی صحافی کی طرف جوابی مسکراہٹ اچھالی تھی۔ ٹیکسی پر بھی انسانی سفر کرتے ہیں، کم سم ایک نقطہ آپ کے میرے اور مسٹر زلزلین سیال کے رشتے کو جانچنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے؟ اور رہی بات پبلک میں اپنے رشتے کو ڈسکس کرنے کی، تو بیویاں کھلے عام زیر بحث لانے کے لیے ہوتی بھی نہیں۔ بس جو لوگ عوام نے اپنی بیویوں کا تذکرہ کرتے ہیں، انہیں اپنی پیسٹری بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ مرد کہلانے کے لائق نہیں ہوتے۔ اور زلزلین سیال بلا شبہ اپنی فیملی اور عزت کی حفاظت کرنا اچھے سے جانتے ہیں، اور اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ ایک بہترین لیڈر کے طور پر اس ملک اور عوام کے لیے بھی ایک سرمایہ ثابت ہوں گے۔ بہتر ہے کہ آپ ہماری زندگی میں گھسنے کے بجائے ایک سیاسی تخلیقی سرگرمی میں حصہ لیں۔ سائرہ نے بہت مان سے اور ٹھوس لہجے میں زلزلین کے بارے میں رائے دے کر مقابل کا منہ بند کروا دیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان تعلقات جیسے بھی ہوں، مگر سائرہ نے زلزلین کے بارے میں جو بات کہی تھی وہ بالکل سچ تھی۔ افسوس کے علاوہ اگلتے زلزلین کی سماعت ان لفظوں سے محروم ہی رہ گئی۔ اگر زلزلین سائرہ کا یہ روپ دیکھ لیتا تو اسے اپنی سمجھ بوجھ پر شک ضرور ہو جاتا۔ اس سے پہلے کہ صحافی مزید سوالوں کو گولہ باری کرتے، سیکورٹی گارڈ انہیں پیچھے کر کے سائرہ کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ سائرہ سب کچھ نظر انداز کرتی محافظین کے ہمراہ اندر آئی تو اس نے سکون کا سانس خارج کیا۔ ایسی کسی صورتحال کا تو اسے اندازہ تک نہ تھا، مگر آنے والے لمحات اس سے زیادہ غیر متوقع اور ناقابل برداشت ہونے والے تھے، کیونکہ سامنے زلزلین سیال بھسم کر دینے والے تیور لیے سائرہ کو کچا چبا دینے کو تیار کھڑا تھا۔ سائرہ نے چونک کے زلزلین کو دیکھا۔ اس سے پارٹی آفس میں کسی بھی شدید ردعمل کی توقع ہرگز نہیں تھی، مگر زلزلین سیال سے کچھ بعید نہ تھا کہ کب کیا کر دے۔ زلزلین سیال کے تیور دیکھ ارد گرد موجود سارے افراد وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ وہ بڑے ٹک بھرتا آگے بڑھا اور سائرہ کو بازو سے تھام کر اپنے ساتھ لے لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ چھوڑو مجھے، میں کیا کہہ رہی ہوں، چھوڑو مجھے۔ زلزلین کی گرفت اپنی بازو سے ہٹانے کی کوشش میں سائرہ دبے دبے لہجے میں احتجاج کرنے لگی، مگر زلزلین سیال کو تو جیسے اس کی آواز سنائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اس سے اپنے ساتھ لے اپنے دفتر میں آیا۔ دروازہ بند کر کے اس نے اپنے بازو کی گرفت سے آزادی بخشی۔ کچھ پل وہ دونوں آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئی ایک دوسرے کو تیز نگاہوں سے گھورتے رہے۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کون سی ایسی آفت آ گئی تھی جو تمہیں پارٹی آفس آنا پڑا؟ زلزلین سیال کا غصہ آج وقت سوا نیزے پر تھا۔ وہ آفس نہیں جانتا تھا کہ یہ غصہ سائرہ کے آفس آنے کا تھا، یا ان صحافیوں کے سوالوں کا، یا پھر رپورٹر کا اپنی بیوی سے اس کے لہجے میں کیے گئے سوال کا، یا شاید ان کے آخری سوال کے جواب میں سائرہ کی خاموشی تھی جو اسے بری طرح کھل رہی تھی۔ میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں، مگر پھر بھی بتاتی چلوں کہ میں بابا سائی کو، اس کی بات بیچ میں سے اچک لی گئی تھی۔ بابا جان کا نام لے کر خود کو پاور مت کرو سائرہ، بابا سے ملاقات گھر میں بھی ہو سکتی ہے۔ زلزلین نے ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی خطا کلامی کرتے نہایت ہی تلخ لہجے میں کہا، میں کسی ملاقات کے شوق میں نہیں آئی یہاں مسٹر سیال۔ بابا سائی کی فائل بدل گئی تھی، میری فائل سے وہی دینے آئی تھی، مگر آپ تو چیزوں کو اپنی مرضی کا رنگ دینے کا عارضہ لاحق ہے۔ اس کا علاج تو شاید حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا۔ سائرہ نے مضبوط لہجے میں وضاحت دیتے نہایت روانی سے اس پر طنز بھی کر ڈالا۔ اسے زلزلین کا بلاوجہ غصہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ زلزلین کا رد عمل سائرہ کے اندر سوئے غصے کو جگا رہا تھا۔ تو یہ نیک کام ڈرائیور بھی کر سکتا تھا نا، تمہیں یہ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اوہ، میں بھول کیسے گیا تھا، تمہیں تو اٹینشن سیک کرنا بےانتہا پسند ہے، اسی مقصد کے لیے آئی ہوگی۔ تمہیں تو شوق ہے ہر جگہ ہونے کا، جہاں تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا سائرہ خدا بخش۔ زلزلین سیال نے ایک بار پھر کھولتے انداز میں سائرہ کی آنکھوں میں دیکھتے لفظ انگاروں میں لپیٹ کے اس کے گوش گزار کیے۔ ان کے ساتھ وقت کی ترتیب مسئلہ ہمیشہ یہی رہا تھا کہ یہ ضروری تھا کہ ان دونوں کی ملاقات کسی غیر معمولی واقعے کے بعد ہی ہو۔ اس وقت بھی زلزلین سیال ابھی کچھ دیر پہلے ملے جھٹکے سے ہی نہیں سنبھلا تھا کہ اب یہ نیا کھڑاک پیدا ہو گیا، اور اب نتیجہ ہمیشہ کی طرح وہی رہا۔ وہ دونوں ایک بار پھر غصے میں کھولتے ہوئے مد مقابل تھے۔ پہلی بات، اگر آپ اپنے دماغ کو غلط ثابت کرنے کی منصوبہ بندی کرنے کے علاوہ کسی اور سم چلائیں تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ گھر کا ڈرائیور آج چھٹی پر ہے، اور اس کی جگہ بابا سائی کا ڈرائیور امان جان کے ساتھ گیا ہوا ہے۔ سائرہ نے سینے پر ہاتھ باندھے طنز انداز میں زلزلین سیال کے سامنے تن کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ہم تو خیر وہ بھی نہیں تھی۔ زلزلین سیال کی ہر بات کا جواب اسے بھی اچھے سے دینا آتا تھا۔ ایک دوسرے کو لے کر ان دونوں میں ہی برداشت کا مادہ بہت کم پایا جاتا تھا۔ یہ شاید ایک دوسرے کے روبرو آتے ہی اپنے دل کی آواز کو دبانے کے جتن تھے۔ دوسری بات، یقین جانیں مسٹر سیال کہ مجھے تو آپ کے سامنے آنے کا رتی برابر شوق نہیں ہے، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے کہ ہر رستے میں میرے آپ کا سامنا ہی ہو جاتا ہے۔ مگر آپ بھی آپ کو نظر انداز کر کے گزر جانا سیکھ چکی ہوں، اور آپ سے بھی
اس بات کی امید ہے کہ آپ بھی فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں گے۔ یقین جانیے دوسرے کو ہی بے سکون کر کے سکون کبھی نہیں ملتا، بہتر ہے کہ خود بھی قابو رکھیں اور مجھے بھی سکون سے رہنے دیں۔ سائرہ نے تلخ لہجے میں کہتے آخر میں اسے نصیحت بھی کر چھوڑی۔ وہ وہاں سے جانا چاہتی تھی جب ذوالدین اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ ایک بات یاد رکھنا سائرہ، اگر تم کسی بھی طرح سے میرے مطلبی مسئلہ بنی نا تو میں کیا کر گزروں گا میں نہیں جانتا، مگر ایک بات میں اچھے سے جانتا ہوں کہ اگر میں ہار گیا سائرہ خدا بخش تو تمہیں بہت خوشی ہوگی، کیونکہ تمہیں ہمیشہ سے میری خوشیاں کھٹکتی ہیں، مگر اب کئی بار نہیں سائرہ، میں تمہیں ایسا کچھ نہیں کرنے دوں گا۔ ذوالدین سیال نے غصے میں بھول ہی بیٹھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ سائرہ کو ذوالدین سے اتنی بدگمانی کی امید نہ تھی۔ آج سائرہ پر انکشاف ہو گیا کہ اسے لگتا ہے کہ سائرہ اس کی خوشیوں سے جلتی ہے۔ سائرہ نے بے یقینی سے ذوالدین کو دیکھتے ہی نفی میں سر ہلاتی ناسمجھی سے مسکرا دی۔ دل چاہا کہ اسے سنگدل کا گریبان تھام کر کہے کہ وہ جو صبح شام اس کو جیتنے کی گر بتاتی ہے وہ کیوں کر اس میں جلے گی، کیونکہ اس کے باہر کی خواہاں ہوگی، مگر وہ بولی تو الفاظ اکثر اس کی سوچ کے برعکس تھے۔ سیریسلی ذوالدین، آپ کو سچ میں لگتا ہے کہ میں آپ کو خوشیوں کی دشمن ہوں، آپ کی خوشیوں سے جلتی ہوں میں؟ سائرہ نے تعجب زدہ لہجے میں استفسار کیا تو ایک لمحے کو ذوالدین کو اپنے الفاظ کے غلط ہونے کا احساس ہوا، مگر اگلے پل اس صحافی کے سوال پر سائرہ کی خاموش ہو جانا یاد آتے ہی وہ اپنا سر جھٹک گیا۔ تمہیں جو سوچنا ہے سوچتی رہو، بس ایک بات یاد رکھو سائرہ کہ تمہارے رپورٹر کے سامنے آنے سے اگر میرے لیے کوئی الجھن یا پریشانی بنی تو اس کا بہت برا انجام ہوگا، آئی سمجھ؟ ذوالدین نے اس کے سامنے کھڑا اس کی آنکھوں میں اپنی دہکتی آنکھیں گاڑے اسے تنبیہ کر رہا تھا، جبکہ سائرہ کو تو اس کے خود ساختہ مفروضوں کا جواب دینا بھی فضول لگا۔ وہ کچھ احتیاط سے پہلے جاذب سیال معاملہ جانتا ہے۔ اپنی جاری میٹنگ ادھوری چھوڑ کر ذوالدین کے دفتر آئے تو حسب توقع وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ کر گھور زدہ رہے تھے۔ آئیں بابا جان، میں آپ کو ہی بلانے والا تھا، دیکھیے آپ کی لاڈلی کا کارنامہ۔ ذوالدین نے جاذب سیال کو آتے ہی ان کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا تو جواباً جاذب سیال نے استحامیہ نظروں سے اپنے گولا بگولا بیٹے کو دیکھا، جسے سائرہ خدا بخش کو دیکھ کر بھڑکتے میں زیادہ وقت نہیں لگتا تھا۔ انہیں یہی سمجھ نہیں آتا تھا کہ صرف سائرہ خدا بخش ہی ذوالدین سیال پر جیسے عاطف شاہ کے لیے ایک چنگاری کیوں بن جاتی تھی، جبکہ باقی کسی کو تو وہ خاطر میں نہ لاتا تھا۔ ابھی بھی ذوالدین کے تیور اور سائرہ کا لال ہوتا چہرہ دیکھ کر ہی وہ سمجھ گئے کہ ان کے آنے سے قبل یہاں کیا ہوا ہوگا۔ وہ کہیں سے بھی تھوڑی دیر پہلے والا ذوالدین نہیں لگ رہا تھا جس نے اقبال خزاں کو اپنے ٹھنڈے ٹھار لہجے سے ہی زیر کر لیا تھا۔ ان سے یقیناً ٹھیک کہتی تھی کہ اب رخصتی ہو جانی چاہیے، ساتھ رہیں گے تو ان کی راہ میں غبار دھلے گا۔ وہ کہاں کی کڑی کہاں جوڑ رہے تھے، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ ذوالدین اپنی بے وقت کی سوچوں کو جھٹک کر وہ سختی سے اس سے مخاطب ہوئے۔ پوچھیے اپنی لاڈلی سے جس کی ہر بات آپ کو ٹھیک لگتی، پوچھیے اس سے کہ یہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ ذوالدین سیال نے باپ کے سامنے اپنے لہجے پر تھوڑا قابو پاتے ہوئے کہا، اس میں نے بلایا تھا فائل لانے کے لیے۔ جاذب سیال کی بات پر ذوالدین نے بے یقینی سے باپ کو دیکھنے لگا، تو کسی اور کو بھیج دیتے آپ کو یہاں کیوں بلایا؟ اس نے مجھ سے کہہ دیا ہوتا فائل لانے کے لیے۔ ذوالدین نے جھنجھلا کر باپ سے تمہیں بھیجتا ذوالدین سیال، تمہیں میں سائرہ کے پاس فائل لانے کو بھیجتا اور تم جب چاپ چلے جاتے۔ تمہیں مسئلہ کس بات سے ہے؟ یہ یہاں نہ آتی تو کہیں اور میڈیا والے سے پکڑ لیتے، اسے تمہارے ریلیشنز کی وجہ سے اسے گوشہ نشینی تو اختیار نہیں کروائی جا سکتی نا؟ استعراضی انداز میں پوچھے گئے سوال پر طنز کی آمیزش نے ذوالدین سیال کو لاجواب تو نہ کیا، مگر وہ باپ کے سامنے مزید بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے بس دہکتی نگاہ سائرہ پر ڈال کے خاموش ہی رہا۔ خیر جو بھی ہے اب جاؤ اور سائرہ کو گھر چھوڑ کر آؤ۔ جاذب سیال کی بات پر ذوالدین نے بے یقینی سے باپ کو دیکھا تو سائرہ نے بھی آنکھیں ان کے سامنے اپنی غیر رضامندی کا اظہار کیا، مگر وہ دونوں ہی ایک تاثرات کو اندیکھا کر گئے۔ سائرہ ٹیکسی میں آئی تھی، اس کا مطلب گاڑی علیزہ لے کر گئی تھی، ایسے مت دیکھو، جاؤ اسے گھر چھوڑ کر آؤ، میڈیا والے ابھی بھی باہر ہوں گے اور ایسی رائے کا پاڑ بنانا وہ اچھے سے جانتے ہیں۔ جاذب سیال نے سمجھاتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا، چاہتے ہوئے بھی اس نے باپ کی بات سے انکار نہیں کیا، کیونکہ وہ میڈیا پر خود کو اور سائرہ کو لے کر مزید الجھنیں بڑھانے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ جیت کے آگے اتنے پاس آ کر ایک کامیابی سیاسی لیڈر کی ناکام ازواجی زندگی کا پرچار انتخابات پر برا اثر بھی ڈال سکتا تھا۔ کچھ لمحوں بعد ملنے والی اذیت سے انجان وہ بنا سائرہ کی جانب دیکھے باہر کی طرف چلا گیا۔ سلائیں بیٹا، یہ فائل مجھے دے دیں اور خود آفس جانے کے بجائے گھر چلی جائے۔ جاذب سیال کے انداز نے سائرہ کو کوئی بھی اعتراض اٹھانے کے لائق نہیں چھوڑا تھا۔ وہ فائل ان کے ہاتھ میں دیتی مرے مرے قدموں سے ذوالدین کے پیچھے گئی، جانے اب اور کیا کیا ہونا باقی تھا۔ عجب کرب سا دل میں بسائے رکھا ہے، کسی کی یاد سے دل کو سجائے رکھا ہے، سبھی نے اوڑھ رکھی ہے منافقت کی ردا،
تمام شہر نے چہرہ چھپائے رکھا ہے۔ وفا کا درد ہے ایسا کہ جیسے خون ہے گرا، شب فراق میں دریا بہائے رکھا ہے۔ نماز شوق وسیلہ ہے صرف ملنے کا، وضو کے ساتھ ہی سر کو جھکائے رکھا ہے۔ تجھے تو بھولنا ممکن نہیں تھا میرے لیے، سو ایک شعلہ سا دل میں جلائے رکھا ہے۔ جنون عشق میں اپنا پتہ نہیں بلخی، تیری ہی دید پہ سب کو بلائے رکھا ہے۔ ابصار بلخی۔ سائرہ اور زلزلین آگے پیچھے چلتے زیر زمین بنی پارکنگ میں آئے جہاں زلزلین کی گاڑی کھڑی تھی۔ زلزلین کے تیور پہلے ہی ٹھیک نہ تھے، اوپر سے جہازیب سیال کا سائرہ کو گھر چھوڑ کر آنے کا حکم جلے پر تیل چھڑکنے والی بات ثابت ہوا، مگر جس چیز نے سائرہ کو حیران کیا وہ تھی زلزلین سیال کی چپ جو آفس سے لے کر گھر تک سادے ہوئے تھا۔ سائرہ نے اس خاموشی کو غنیمت جانتے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولنے کو ہاتھ بڑھایا ہی تاکہ زلزلین کی چپ ٹوٹی۔ ڈرائیور نہیں ہوں میں تمہارا، آگے بیٹھو۔ زلزلین نے چبا چبا کر الفاظ ادا کرتے اپنی جانب کا دروازہ کھولا تھا۔ سائرہ بھی بنا بحث کیے گاڑی کی اگلی سیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ زلزلین کی برابر سیٹ پر برجمان ہوتے ہی کچھ پرانی باتیں اور ذومعنی جملے سائرہ کی یاد کے پردے پر جھلملائے تھے۔ پربتوں کے پار، آسمان سے پرے کہیں بہت دور، زلزلین کے ہی کہے الفاظ کی بازگشت نے اسے ماضی میں دھکیلنا چاہا، مگر اگلے ہی پل گاڑی تیزی سے موڑ کاٹ کر پارکنگ سے نکلی تو سائرہ دروازے سے ٹکراتی ہوش میں آئی۔ جیسے ہی وہ لوگ پارکنگ سے اوپر آئے تو توقع کے عین مطابق میڈیا والے ابھی بھی وہاں کچھ فاصلے پر ٹولیوں کی صورت میں موجود تھے۔ زلزلین گاڑی اڑانے کی سپیڈ میں چلاتا ایک دو بار سامنے سے آتی گاڑیوں سے ٹکراتا بچا۔ سائرہ کے دل کی رفتار بھی گاڑی کی طرح سپیڈ پکڑ گئی تھی۔ پلیز زلزلین گاڑی آہستہ چلائیں، سائرہ نے منت بھرے لہجے میں کہا، مگر زلزلین غصے سے جبڑے بھینچے اسٹیئرنگ وہیل پر سخت گرفت بنائے کسی بات کی پرواہ کیے بغیر بس گاڑی بھگائے جا رہا تھا۔ اس کے دل میں نہ جانے کیوں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ رپورٹرز کے سائرہ سے زلزلین کے رشتے کے بارے میں پوچھے گئے سوال کا سائرہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اسے لگا جیسے سائرہ نے اس سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا ہے، جبکہ وہ جانتی تھی کہ ایسا کر کے وہ زلزلین کے لیے مشکلات بڑھا دے گی۔ ان کے درمیان کے مسائل کو یوں سرِ عام کیسے کھول سکتی تھی؟ اس نے سوچ کے ساتھ اس نے ایک بار پھر ریس پھر پیر رکھا تھا۔ زلزلین پلیز گاڑی روکیں۔ گاڑی کی رفتار خطرناک حد تک بڑھ گئی تو سائرہ نے مجبوراً گیئر پر جمے زلزلین سیال کے ہاتھ پر اپنا مومی ہاتھ رکھتے قریباً چلا کر اس سے مخاطب کیا۔ جواباً زلزلین نے فوراً بریک لگائی تھی۔ ٹائروں کے چرچرانے کی زوردار آواز کے ساتھ ہی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ سائرہ ڈیش بورڈ سے جا ٹکرائی۔ شکر کہ کوئی مرکزی شاہراہ نہ تھی، وگرنہ اس کے یوں گاڑی روکنے پر کسی اور گاڑی سے تصادم لازمی ہو جاتا۔ کیا ہو گیا ہے؟ دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا؟ خود کو سنبھالتے سائرہ نے دکھتے سر پر ہاتھ رکھ کر غصے سے زلزلین کو دیکھا۔ دماغ نہیں، میری قسمت خراب ہے جو میرا دل بار بار تم سے سر پھوڑنا چاہتا ہے۔ زلزلین نے بنا اس کی جانب دیکھے اس کے تصور کو مخاطب کیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے کچھ بھی کہنے یا اس کی جانب دیکھنے سے وہ گریز برت گیا تھا۔ ہر بار کی طرح بابا سائی کے سامنے آپ کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا اور اپنے اس کھوکھلے غصے کا نشانہ آپ مجھے بناتے ہیں، مگر اب بس، میں اور یہ رویہ برداشت نہیں کروں گی۔ اب میں مزید ایک منٹ بھی آپ کے ساتھ اس گاڑی میں نہیں رہوں گی۔ اس کی سوچوں سے انجان سائرہ غصے سے لال ہوتی انگلی اٹھا کر کہتی دروازہ کھول کر گاڑی سے اتر گئی۔ زلزلین سیال چاہتے ہوئے بھی اسے روک نہ پایا۔ اس کی نظریں اب بھی سامنے سایہ کو تار کی سڑک پر جمی تھیں اور خود وہ نہ جانے کس سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ سائرہ اس کے سامنے سے گزر کر ٹیکسی میں بیٹھی تو زلزلین نے اپنا بایاں ہاتھ آنکھوں کے سامنے کیا جس پر کچھ دیر قبل سائرہ کے ہاتھ کا لمس اس کی غفلت گاڑی روکنے کی وجہ بنا تھا۔ سائرہ کو لگا کہ اس نے غصے سے گاڑی روکی ہے۔ زلزلین نے خود کو عجیب طرح کے احساسات میں گھرا پایا۔ سائرہ کا یوں اس کا ہاتھ تھامنا زلزلین کے جلتے اعصاب پر کسی ٹھنڈی پھوار کی طرح برسا تھا۔ غصے، دکھ اور بے چینی کی جگہ ایک میٹھے سے درد نے زلزلین سیال کے وجود کا حصہ احاطہ کیا تھا۔ سائرہ کو لے کر اس کے دل میں دبے جذبات ایک بار پھر اٹھ کر باہر آئے تھے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک لمحہ ضرور آتا ہے جب لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اس کا گھٹ گھٹ کر دھڑکتا دل اپنے گرد جکڑی احتیاط اور امن کی زنجیروں کو توڑ کر محبت اور التفات کی لے پر دھڑکنے لگتا ہے۔ زلزلین سیال کی زندگی کا وہ ایک لمحہ چند پل پہلے ہی سرتپا بدل گیا تھا۔ اس کے ایک ترنگ سے دھڑکتے دل نے علم بغاوت بلند کرتے اس پر یہ صاف واضح کر دیا تھا کہ اس کی تمام تر کوششیں ناکام ٹھہری ہیں۔ جس سائرہ خدا بخش کو بھلانے کی سعی میں اس نے خود کو پچھلے
10 سالوں سے بری طرح پڑھائی اور کام کے بیچ گھن چکر بنا رکھا تھا، وہ آج بھی اپنی تمام تر بے وفائیوں کے بعد بھی پورے طمطراق کے ساتھ اس کی سلطنت دل کے تخت پر برجمان تھی۔ یہ جان لیوا انکشاف زلزلہ سیال کے اعصاب پر بوجھ بن کر گرا کہ سائرہ خدا بخش تو کبھی اس کے دل سے نکلی ہی نہ تھی۔ وہ آج بھی وہیں تھی، اسے پانے کی چاہ بھی ہونہوار اسی کے دل کے نہا خانوں میں چھپی ہوئی تھی۔ زلزلہ نے آنکھیں میچ کر دل کے من مانیوں سے کنارہ کرنا چاہا، مگر 10 سالوں کے بعد رہائی پانے والی دھڑکنیں پورے زور و شور سے اپنی آزادی کا جشن مناتی رہیں۔ اس نے تھک کر اسٹیئرنگ پر سر ٹھکایا تو ماضی ایک بار پھر اس پر حاوی ہونے لگا۔ نئے واقعات اپنے ساتھ لیے ایک نئی صبح اپنے مخصوص نظام کے تحت طلوع ہوئی تھی۔ قیصر سیال میں آج صبح معمول سے ہٹ کر افراتفری مچی ہوئی تھی۔ کل سائرہ اور ایبک کا نکاح ہونے والا تھا اور نکاح کی تقریب چونکہ قیصر سیال کے وسیع و عریض لان میں ہی ہونا تھی، تو انزا اپنی نگرانی میں ہی ملازمین سے گھر کے اچھے سے صفائی کروانے میں مصروف تھی۔ ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے ملازمین صاف ستھرے قیصر سیال کو مزید چمکانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ 13 سالہ امان سیال بھی خوشی کے مارے صبح سویرے ہی اٹھ گیا تھا اور اب اپنی DSLR ہاتھ میں تھامے ان تیاریوں کو کیمرے کی آنکھ میں قید کر رہا تھا۔ قیصر سیال میں ہونے والی تقریب پر امان سیال کا جوش 7ویں آسمان پر تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے دوستوں اور کزنز کی شادیوں کو دیکھ کر یہ خواہش کرتا تھا کہ جلد اس کے بھائی کی بھی شادی ہو جائے، تاکہ ایسی ہی کوئی تقریب اس کے گھر بھی ہو جہاں وہ سب کی توجہ کا مرکز بن سکے، اور اب اس کا یہ خواب ایبک اور سائرہ کے نکاح کی صورت میں پورا ہونے والا تھا۔ وہ کیمرہ لیے کبھی انزا کی ویڈیو بنا رہا تھا تو کبھی گھر کی سجاوٹ کرتے ملازمین کی۔ لاؤنج کے صوفے پر برجمان جہازیب سیال نے بھی اپنے ہی پی اے کو ایونٹ آرگنائزر کے متعلق کچھ ہدایات دیتے دکھائی دے رہے تھے۔ ان کی تینوں خوشی کے برعکس گھر کے باقی چاروں نفوذ اس سب سے لاپرواہ ہی تھے۔ باغیچے میں ہوئی ملاقات کے بعد ان چاروں کی آپس میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی، بلکہ یوں سمجھے کہ وہ چاروں ہی ایک دوسرے سے نظریں ملانے سے کترا رہے تھے۔ امان بیٹا، یہ فضول کام چھوڑو، جا کر دیکھو کہ ایبک اور زلزلہ اٹھے کیوں نہیں ہیں۔ ابھی تک ناشتہ تیار ہو گیا ہے، جلدی سے یہ ناشتہ کا کام ختم ہو تو مجھے شاپنگ پر بھی جانا ہے۔ جاؤ، شاباش۔ انزا نے امان کے ہاتھ سے کیمرہ لیتے ہوئے مصروف انداز میں اسے بھائیوں کو اٹھانے کا کہا اور خود جہازیب سیال کی جانب بڑھ گئیں۔ جاتے جاتے خوش خیال آنے پر وہ پلٹ کر کچن کے دروازے تک آئیں۔ اللہ، ان بچوں کو کوئی احساس نہیں ہے کتنا کام ہے اور یہ سب سوئے پڑے ہیں۔ پینو، جاؤ دیکھو تو علیزہ اور سائرہ کو اب تک وہ دونوں جاگی کیوں نہیں۔ پینو سے کہہ کر وہ اپنے کمرے کی جانب چلی گئیں، جہاں کچھ دیر پہلے ہی جہازیب سیال لاؤنج سے اٹھ کر گئے تھے۔ جہازیب، اس اچانک نکاح نے تو مجھے گھما ہی ڈالا ہے۔ آپ نے تھوڑے وقت بھی نہیں دیا۔ کیسے ہوں گے اتنے کام؟ میں اکیلی کیسے یہ سب کروں گی؟ انزا نے آتے ہی شور سے شکایت کی تو وہ جہازیب سیال مسکرا اٹھے۔ جب سے نکاح کی بات چلی تھی ان کے ہاتھ پاؤں ایسے ہی پھولے ہوئے تھے۔ کیا ہو گیا ہے انزا؟ اب بھی تو یہی چاہتی تھی نا کہ یہ فریضہ زلزلہ کی موجودگی میں ہی سر انجام دے دیا جائے۔ جانتی تو ہیں کہ اب وہ گیا تو کم سے کم 3 سال تک وہ بالکل فارغ نہیں ہوگا اور ہم اتنا انتظار نہیں کر سکتے۔ ویسے بھی آپ کے لیے سب اب سے مشکل ہو گیا، گھر میں اتنے سارے ملازم ہیں، پھر تقریب کی تیاری کے لیے کل ایونٹ پلینر آ جائے گی۔ آپ کو کس چیز کی ٹینشن ہے؟ جہازیب سیال نے مسکرا کر آئینے میں ہی بیوی کی نظر آتے عکس کو دیکھا جو کسی الجھن میں لگی تھی۔ یہ تو ہے، مگر سب کچھ ملازموں اور باہر کے لوگوں پر تو نہیں چھوڑ سکتی نا۔ نکاح کا جوڑا، جولری، گفٹس، ابھی کچھ بھی نہیں ملا، بس آج کا دن ہی بیچ میں ہے، کیسے ہوگا یہ سب؟ علیزہ میری مدد کر دیا کرتی تھی، مگر کچھ دنوں سے وہ بھی بجھی بجھی لگ رہی ہے۔ اللہ جانے کیا ہو گیا ہے اسے، کس چیز میں دلچسپی نہیں دکھا رہی۔ چند قدم بڑھائے ان کی برابر آن کھڑی ہوئیں جو اب گھڑی اٹھا کر پہن رہے تھے، یعنی کہ ان کا دل بھی کچھ غلط ہونے کی نشاندہی کر رہا تھا، مگر وہ سمجھنے سے قاصر تھیں۔ ان کے خیال میں اتنی جلدی نکاح کے فیصلے کی فکر تھی، جبکہ حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ خیر بھی آپ سب باتوں میں لگ گئیں اور ابھی کتنے کام پڑے ہیں، آپ پلیز ناشتہ کر لیں آ کر۔ وہ سر جھٹک کر کہتی کمرے سے باہر چلی گئیں۔ جہازیب سیال ان کی آنیاں جانیاں دیکھ کر مسکرا اٹھے تھے۔ ایبک کے کمرے میں آیا تو وہ گہری نیند میں تھا۔ بمشکل اسے جگا وہ زلزلہ کو جگانے کو چلا گیا۔ ایبک بیزاری سے آنکھیں مسلسلتا اٹھ بیٹھا۔ حواس بحال ہوئے۔ جو بات اس کے ذہن کے پردے پر ابھری تھی وہ اس کا اور سائرہ کا نکاح تھا، جس میں صرف ایک ہی دن بچا تھا۔ ایبک نے سر میں ہاتھ پھیرتے خالی ذہنی کی کیفیت میں نظریں ارد گرد دوڑائیں۔ نکاح تو ہو رہا تھا، مگر کچھ چیزیں ایبک کے دل میں پھانس بن کر اٹکی ہوئی تھیں، جن میں صرف سر فہرست سائرہ کا گھبرایا ہوا انداز تھا۔ وہ جو اس فیصلے سے پہلے اپنی بات ایبک سے کر لیا کرتی تھی، 2 دن سے مجھ سے چھپتی پھر رہی تھی۔ وہ تو انزا کے بعد اپنے مسائل سب سے زیادہ ایبک سے ہی ڈسکس کیا کرتی تھی، مگر جب سے جہازیب سیال نے نکاح کی بات کی تھی
سائرہ کا یہ الجھا اور گھبرائے ہوا انداز ایبک کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ پایا تھا، اور اس دن کا لان والا واقعہ کے بعد تو وہ اس سے نظریں بھی نہ ملا رہی تھی۔ باقی سب کا خیال تھا کہ یہ سائرہ کی فطری جھجک ہے، مگر ایبک کو یہ سب نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ کوئی سرا ہاتھ نہ آنے پر وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتا اپنی سوچوں کو جھٹک کر فریش ہونے چلا گیا۔ امان دستک دے کر زلزلین کے کمرے میں آیا تو سامنے ہی وہ دانت پر دانت جمائے اپنے کمرے کی کھڑکی کے ساتھ کھڑا پرسوچ نظروں سے نیچے لان میں ہوتی تیاریوں کو دیکھ رہا تھا، جہاں سجاوٹ کا سامان رکھا جا رہا تھا۔ سائرہ کے ان کی زندگی میں آنے سے لے کر اب تک وہ ہر چیز پر غور کر رہا تھا، یوں جیسے ہر چیز کو پرکھ رہا ہو، اپنا رویہ اور اس سے ہوا سائرہ کا نقصان۔ اسے بالآخر سائرہ کے ساتھ اپنے رویے کے غلط ہونے کا احساس ہو گیا تھا، مگر دیر سے۔ اس پر ہر چیز دیر سے قبول کی تھی، پہلے سائرہ کے وجود کو، پھر اس کی اپنے خاندان کی نظر میں اہمیت کو، پھر اپنے دل میں ابھرتے نئے جذبات کو، مگر نہ جانے کیوں سائرہ کو اپنے نام کرنے کا بروقت فیصلہ بھی تاخیر کی صورت ڈھلا تھا۔ اس نے تو اپنے دل کی پکار پر کان دھرتے ہی جہازیب سیال سے بات کرنا چاہی تھی، مگر تب تک سائرہ نامی اس موتی کو اس کے بھائی کی قسمت کی مالا میں جوڑنے کا فیصلہ کیا جا چکا تھا۔ اسے اپنے والدین سے اگر کوئی گلہ تھا بھی تو اس کا اپنا گزشتہ رویہ ہی ان خیالات کی نفی کو کافی تھا۔ ولی بھائی آ جائیں، امان جان ناشتے کے لیے بلا رہی ہیں۔ زلزلین کو بلانے کے بعد امان اس کے جواب کا انتظار کیے بنا ہی واپس نیچے کی طرف دوڑا، جب سیڑھیوں کے درمیان بیٹھی علیزے کو دیکھ کر رک گیا۔ علیزے تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ امان نے علیزے سے سوال کیا اور چند سیڑھیاں اترتا اس کے ساتھ ہی آ بیٹھا۔ ویسے ہی اس کا دو لفظی جواب امان کو حیران ہی تو کر گیا۔ آر یو فیلنگ فائن؟ کیا تم ٹھیک محسوس کر رہی ہو؟ امان نے باقاعدہ حیرت کا اظہار کرتے اس کے ماتھے کو چھو کر دیکھا تھا۔ امان پلیز سر مت کھاؤ، لیو می الون، مجھے اکیلا چھوڑ دو، علیزے نے چڑھ کر کہا۔ وہ اونزا کے پیغام پر نیچے تو آ گئی تھی، مگر ایبک سے سامنے کا سوچ کر ہی اس کی طبیعت میں عجیب بوجھل پن سا در آیا تھا۔ علیزے کے انداز پر جہاں امان حیران ہوا، وہیں اپنے کمرے سے نکل کر آتا ایبک بھی چونکا۔ ارے جس خوش مزاج اور زندہ دل لڑکی سے ایسے رویے کی اسے توقع تھی نہ! یخلط دل نے کہا کہ کہیں وہ اس کی نگاہ کو لے کر پریشان تو نہیں، مگر اگلے ہی پل وہ اپنی سوچ کی نفی کر گیا کہ علیزے سیال تو کبھی مصلحتوں کے قائل نہ رہی تھی۔ اسے اعتراض ہوتا تو فوراً ایبک سے کہہ دیتی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ یہ بھول گیا تھا کہ بعض اوقات انسان کی انا بھی آڑے آ جایا کرتی ہے، اور یہ تو معاملہ اتنی دل کا تھا جہاں روز زبردستی نہیں چلتی۔ واٹس رانگ کزن؟ ایبک نے ساری سوچوں کو جھٹک کر امان کے کچھ بھی بولنے سے پہلے پیچھے سے علیزے کو آواز لگائی تھی۔ نتھنگ۔ علیزے نے فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر ایبک کی جانب مڑ کر دیکھا اور چند ہی لمحے اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ امان نے ایبک کو دیکھتے کندھے جھکا دیے، مگر پہلے سے ہی الجھا ایبک سائرہ کے بعد اب علیزے کے روکھے رویے کو دیکھ کر مزید الجھ گیا تھا۔ اس کا دل بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ کہیں تو کچھ غلط ہے، مگر کیا؟ وہی سمجھنے سے قاصر تھا۔ کیا ہوا ہے علیزے؟ یو لک سو ڈاؤن بیٹا، طبیعت ٹھیک ہے؟ اونزا نے اپنے پیار بھرے انداز میں میز تک آتے علیزہ کی پیشانی کو چھوا۔ جی تائی جان آئی ایم فائن، علیزے نے لاپرواہی سے کہہ کر ایک پلیٹ اپنے سامنے کھسکائی۔ سائرہ کو نہیں اٹھایا؟ انہوں نے مسکرا کر علیزے سے پوچھا، جو آج سائرہ کے بغیر ہی نیچے آ گئی تھی۔ جی وہ آ رہی ہوں گی، علیزہ نے اپنے لیے گلاس میں جوس اڈیلتے خاص رکھائی سے جواب دیا، مگر اونزا محسوس نہ کر سکی کہ وہ جہازیب سیال کی جانب متوجہ ہو چکی تھیں۔ ارے بھائی زلزلین کہاں ہے اور ہماری لاڈلی بیٹی سائرہ؟ جہازیب نے آتے ہی اونزا سے سوال کیا تھا۔ پتہ نہیں آج سب کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، ایک ایک کو پکڑ کر ناشتے کے لیے لانا پڑ رہا ہے، اونزا نے خفگی سے کہا اور اپنی شست سنبھال لی۔ ابھی وہ پینو کو پھر سے سائرہ کو بلانے کا کہنے ہی والی تھی کہ سائرہ انہیں سیڑھیاں اترتی دکھائی دی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی نیچے آ رہی تھی۔ ایبک نے جانچی نظر سے سیڑھیاں اترتی سائرہ کو دیکھا تھا، جو آج معمول سے زیادہ گھبرائی ہوئی لگی۔ سائرہ ابھی چند سیڑھیاں ہی اتری تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے چاپ کو اچھے سے پہچانتی تھی، وہ تو اس شخص کی معمولی سے معمولی حرکت کو بھی پہچاننے لگی تھی کہ وہ شخص کچھ عرصے سے اس کی سوچوں کا محور رہا تھا، اس کے خیالوں پر پوری طرح قابض تھا۔ اس شخص کو اس نے اپنے دل میں جگہ دی تھی۔ اس چاپ کا مالک سائرہ کے دل میں داخل ہونے والا پہلا شخص اس وقت اس سے چند سیڑھیوں کے فاصلے پر تھا۔ سائرہ کا دل بے اختیار اس کے کانوں میں دھڑکا۔ وہ ہمیشہ سے جانتی تھی کہ زلزلین سیال کبھی اس کے لیے وہ احساسات نہیں رکھ سکتا جو وہ زلزلین کے لیے رکھتی ہے۔ اسے لگتا تھا کہ وہ کبھی اس کے نصیب میں نہیں ہو سکتا، پھر بھی اس دل نے اسے اپنے مکی بنایا تھا۔ جب زلزلین نے اس کی تمام تر سوچوں کی نفی کرتے اسے بابا جان سے بات کرنے کا کہا تھا، تب وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرنے لگی تھی، مگر اسے زمین پر گرنے کے بعد پتہ چلا کہ ان خوابوں کی حقیقت موم سے
بنے پروس جیسی ہی تھی۔ زلزلی نے ایک نظر بت بنی سائرہ پر ڈال کر لب بھیجتا اس کے ساتھ سے ہوتا نیچے چلا گیا۔ اس کے اپنے اتنے قریب سے گزر جانے پر سائرہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ سائرہ بیٹا آ بھی جاؤ، کیوں اتنا گھبرا رہی ہو؟ کون سا تمہارا نکاح کسی انجان سے ہو رہا ہے تو تم یوں پریشان ہو رہی ہو؟ سائرہ کو سیڑھیوں پہ کھڑا دیکھ حمزہ نے بیٹھتے بیٹھتے ہی اسے مخاطب کیا۔ زلزلین کے بھیچے لب مزید سختی سے ایک دوسرے میں باہم پیوست ہوئے۔ سائرہ جو واپسی پلٹنے کا ارادہ باندھ رہی تھی، وہ حمزہ کی بات پر شرمندہ ہوتی تیز قدموں سے میز تک آ کر ان کے ساتھ رکھی اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے ایک نظر سامنے بیٹھی زلزلین کو دیکھا جو چہرے پر سنجیدگی لیے ناشتہ شروع کر چکا تھا۔ بیٹا ایبی اور تم میں تو کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے، پھر ایسے کنفیوز کیوں ہو رہی ہو؟ حمزہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اسے نارمل کرنا چاہا۔ کیوں ایبی، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ حمزہ نے ایبی کی تائید چاہی جو بغور سائرہ کو ہی دیکھتے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھ بڑجوان زلزلین سیال نے ایبک کی محبت کو کوئی اور ہی رنگ دیا تھا۔ جی جی، ایبک نے چونک کر خود کو سنبھالتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا۔ مجھے لگتا ہے ایبک کا دھیان کہیں اور ہی ہے۔ علیزے نے ایک نظر سائرہ کو دیکھ کر عجیب تاثرات کے ساتھ کہا تو حمزہ اور جہازیب سیال میں مسکراتی نظروں کا تبادلہ ہوا، جبکہ زلزلین نے علیزے کی بات پر ایک نظر سائرہ کو دیکھا جو اب بھی کہا کم اور ناشتے سے کھیل زیادہ رہی تھی۔ علیزے کا یہ روکھا انداز کسی نے نوٹ نہیں کیا تھا سوائے ایبک سیال کے۔ علیزے اور سائرہ تم لوگ جلدی جلدی ناشتہ کر کے تیار ہو جاؤ، پھر ہم تینوں شاپنگ کے لیے چلیں گے، حمزہ نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں تائی جان، آپ لوگ چلے جائیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، علیزے نے بنا اس کی جانب دیکھے کہا تو امان نے کھلے منہ سے علیزے کو دیکھا۔ علیزے نے کیوں کر شاپنگ سے انسان کرنا شروع کر دیا تھا بھلا؟ علیزے کے ساتھ ضرور کوئی مسئلہ ہے، مجھے اس سے بات کرنی ہوگی، ایبک نے دل میں فیصلہ کیا۔ امان ابھی بھی ناسمجھی سے علیزے کو دیکھے جا رہا تھا اور اس کے ساتھ ہر وقت باتیں بگاڑتی رہتی تھی، اور اب جب گھر میں اتنی خوشی کا موقع تھا تو وہ ایسے طبیعت اور موڈ خراب کر کے بیٹھی تھی۔ اس کے اس رویے کی اصل وجہ سے صرف سائرہ خدا بخش واقف تھی، مگر وہ کسی سے کچھ کہنے کی حالت میں بھی نہ تھی۔ اچھا بیٹا تم آرام کرو، حمزہ نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ یوں علیزے کا انہیں انکار کرنا انہیں کھٹکا، مگر اپنی مصروفیات میں انہوں نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ باقی کا ناشتہ سب نے ہی خاموشی سے بنا کچھ کہے بس استفہامیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہی مکمل کیا تھا۔ زلزلین تم آج فری ہو تو مجھے اور سائرہ کو شاپنگ پر لے چلو میری جان، ڈرائیور کو میں نے اور کاموں پر لگایا ہوا ہے، حمزہ نے کچھ دیر بعد ناشتہ ختم کرتے ہوئے زلزلین سے کہا تو سائرہ نے میز کے کنارے مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ جتنا زلزلین سیال سے بچنا چاہ رہی تھی، 2 دن سے اس کا اتنا ہی اس کے سامنا ہو رہا تھا۔ وہ اس کا جواب سنے بنا ہی تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ اس نے زلزلین سیال کو اپنی دعاؤں میں مانگا تھا، مگر اس فیصلے کے بعد وہ مسلسل اپنے دل سے نکال جانے کی دعا کر رہی تھی، مگر اس کا دل کیا کرتی جو اس کی سن ہی نہیں رہا تھا، اور اب ایبک سے نکاح کی بات پر وہ خود کی ہی نظروں میں شرمسار ہو رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایبک اسے لے کر ایسا کچھ سوچ سکتا ہے۔ وہ خود کو علیزے کا مجرم جانتی رہی، جب زلزلین سیال کے احساسات کو لے کر وہ نواز شکوک و شبہات کا شکار تھی تو کہ اس میں کس قدر سچائی تھی۔ امان جہاں میں مصروف ہوں، زلزلین نے سائرہ کو جاتے دیکھ کر انکار کرنا چاہا، جسے حمزہ نے درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ کوئی مصروفیت نہیں ہے تمہاری، میں جانتی ہوں پورا دن کمرے میں ہی گزارنا ہے، تو اس سے اچھا ہے کہ آج پورا دن ماں کے ساتھ مارکیٹ میں گزار لینا۔ ایبک کو بھی اپنی خریداری کے لیے جانا ہے، وگرنہ اسے ہی ساتھ لے جاتی۔ میرے پاس دو جگہ سر کھپانے کا وقت نہیں ہے، حمزہ نے قدرے سخت لہجے میں زلزلین کی بات کاٹی تھی۔ نہ جانے کیا ہو گیا ہے تم سب کو، اتنا بڑا فنکشن ہے اور تم لوگوں کو تو جیسے کسی چیز میں دلچسپی ہی نہیں۔ سارہ کی بھی اب بس ہوئی تھی، وہ ان سب کے رد عمل سے سخت خفگی سے بولی تھیں۔ وہ سب لوگ اپنی اپنی تعلیم اور زندگی مصروفیات کے بیچ بھی مستی مذاق کا ہاتھ آیا کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے، اور جب سے یہ نکاح کا سلسلہ شروع ہوا تو سب کے رویے بھی عجیب رخ اختیار کر گئے تھے۔ سائرہ کا انداز تو وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ لڑکی ایسے موقع پر فطری جھجک کا شکار ہوتی ہے، مگر ایبک کا الجھا انداز ان کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ حالانکہ یہ سب اس کی رضامندی کے بعد ہی ہو رہا تھا۔ جاذب سیال کا خیال تھا کہ زندگی میں اچانک آنے والی تبدیلی کی وجہ سے ایبک اور سائرہ یوں الجھ گئے ہیں۔ دوسری جانب علیزے کی طبیعت کا روکھا پن انہیں ہضم نہیں ہو رہا تھا، وہ نہ ہی سب کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی تھی اور نہ ہی ٹھیک سے کھا پی رہی تھی۔ زلزلین تو پہلے ہی کم گو تھا، سو اس کی سنجیدگی میں خاطر خواہ اضافے کی وجہ وہ اس کی کچھ دن بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک روانگی کو ہی گردان رہی تھیں۔ صرف امان تھا جو بیچارہ اپنے پرجوش ہونے کا برملا اظہار کر رہا تھا،
وہ سب کا موڈ بحال کرنے کی کوشش بھی۔ وہ ماں تھیں، ان کی چھٹی حس انہیں کسی خطرے سے آگاہی دے رہی تھی، مگر اپنی الجھنوں میں پھنسی وہ سب سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ آخر یہ سب چل کیا رہا ہے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر انزا نے سائرہ کو شاپنگ کے لیے تیار کر لیا۔ سائرہ کی عدم دلچسپی انہیں بالکل نہیں بھا رہی تھی۔ انہیں سائرہ کی نکاح کا جوڑا فائنل کر کے اس کے ساتھ جولری وغیرہ بھی لینی تھی، سو وہ سائرہ کو لیے بنا جانے کو قطعاً نہ مانی۔ سائرہ اس بات سے انجان کہ ان دونوں کو شاپنگ پر لے جانے کی ذمہ داری ذوالدولین سیال کے سر آئی ہے، پورچ میں آئی تو اپنے پیچھے سے نکلتے ذوالدولین سیال کو مضبوط قدموں سے گاڑی کی جانب جاتا دیکھ سائرہ چونکی اور اسے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا دیکھ وہ اپنی جگہ بت بن گئی۔ اسے تو لگا تھا وہ انہیں شاپنگ پر لے جانے سے انکار کر چکا ہوگا، اس کا دل چاہا وہ وہاں سے کہیں غائب ہو جائے۔ اس نے اس شخص کے ساتھ ایسی ہی کسی خریداری کی دعا کی تھی، مگر یہ قسمت کی کیسی سزم ظرفی تھی کہ اس کی یہ خواہش اتنے تکلیف دہ انداز میں پوری ہونے جا رہی تھی۔ پہلی لڑکی دیکھی ہے جو اپنی نکاح پر اتنا زیادہ گھبرائی ہوئی ہے۔ انزا کے ٹوکنے پر سائرہ نے گاڑی کی پچھلی سیٹ سنبھالی تو اس کے بیٹھتے ہی وہ شرارت سے اس کی جانب گردن موڑے گویا ہوئیں۔ ذوالدولین سیال نے تنِ اعصاب کے ساتھ ایک اٹھتی نگاہ بیک ویو میرر سے پیچھے بیٹھی سائرہ پر ڈالی اور فوراً نظروں کا رخ موڑ لیا کہ اس کی حمیت کو یہ گوارا ہی نہ تھا کہ وہ اپنے بھائی کی ہونے والی من پسند منقوہ پر ایک نگاہ غلط بھی ڈالتا۔ انزا نے اسے بوتیک کا بتایا تو اپنی پوری توجہ سامنے دوڑتی سڑک پر مبذول کر گیا۔ اس کا دل گاہے بگاہ پیچھے بیٹھی سائرہ کو دیکھنے کا بھی چاہا تھا، مگر وہ نظروں پر پابندی لگائے بیٹھا رہا۔ گاڑی تیز رفتاری سے مرکزی شاہراہ پر بھاگ رہی تھی۔ اسٹیئرنگ پر سختی سے جمے ذوالدولین کے ہاتھوں کی انگلیوں میں جیسے خون ٹھہر گیا تھا اور کن پٹی پر ابھرتی رگیں اس کے ضبط کا پتہ دے رہی تھیں، مگر یہ سب تو نہ انزا نے اپنے مصروفیات میں جانچا اور نہ سائرہ نے اپنے خوف اور گھبراہٹ میں نوٹ کیا۔ انزا اپنے ساتھ لیے ایک ڈیزائنر بوتیک میں آئی تھی، ان کے لاکھ کہنے پر بھی ذوالدولین اندر نہیں آیا تھا۔ انزا نے سائرہ کے لیے پسند کیا گیا جوڑا کھلوایا تو سائرہ کی آنکھوں میں واضح ستائش ابھری، مگر نظریں جیسے ہی گلاس وال کے پار کسی سے فون پر بات کرتا ذوالدولین پر پڑی تو اس کا دل بیٹھا تھا۔ وہ لمحوں میں نظریں واپس جوڑے کی طرف موڑ گئی۔ کیسا لگا؟ انہوں نے نکاح کے جوڑے کو دلچسپی سے دیکھتی سائرہ سے سوال کیا تو وہ فقط مسکرا کر سر ہلا گئی۔ انزا نے لال عروسی دوپٹہ جس پر موتیوں اور دبکے کا انتہائی نفیس اور دیدہ زیب کام بنا ہوا تھا اٹھا کر سائرہ پر پھیلایا تو اس کے لال سیب جیسے گالوں پر پل بھر میں جیسے دلہنوں جیسا روپ آیا تھا۔ اماں جان، آپ کا موبائل کدھر ہے؟ بابا سائیں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ذوالدولین جو انزا کو فون دینے آیا تھا، اچانک غیر طے طور پر اس کی نگاہ بوتیک میں لگے بڑے سے آئینے سے نظر آتی سائرہ کی جانب بھٹکی تھی، جس کا چہرہ اس لال دوپٹے کے حال میں مزید دمک رہا تھا۔ گھبرائی لجائی سی سائرہ اس وقت کسی کا بھی دھیان بھٹکا سکتی تھی۔ عین اسی پل سائرہ کی نگاہ بھی اس سمت اٹھی اور ذوالدولین کی نگاہوں کے تاثر نے اس کا دل لرزا دیا تھا، جبکہ اس کے دیکھتے ہی ذوالدولین تیزی سے واپس پلٹ گیا۔ اس کی بھائی کی ہونے والی منقوہ تھی، اس کو نظر سے دیکھنے کا صرف ایک خیال کا تھا، کیا ہو رہا ہے مجھے؟ میں کیوں اسے اپنے سر پر سوار کر رہا ہوں؟ جب ساری عمر اس کی پرواہ نہیں کی تو اب کیوں الجھ گیا ہوں میں؟ مجھے بس سائرہ کے ساتھ اپنے رویے پر پچھتاوا ہے، دیٹس اٹ۔ اس سے زیادہ نہ کچھ ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کے لیے جو سوچا تھا وہ اپنے اس فیصلے سے ان تمام جذبوں کی نفی کر چکی ہے، سو مجھے اب اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شی از نو باڈی۔ خود کو گھرکتے اپنی سوچوں پر بند باندھے اس نے گہرا سانس بھر کر خود کو بہت کچھ باور کروایا۔ اسے ہر حال میں اس لڑکی کو اپنے دل و دماغ سے نکالنا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا بدترین دن تھا کہ وہ اپنی اولین خواہش کو اپنے بھائی کے نام پر خریداری کرتا دیکھ رہا تھا۔ کئی بار اس کا دل چاہا کہ وہ انزا سے اپنے حال دل کہہ دے، مگر انا نے اس کی ہونٹوں پر قفل ڈال رکھے تھے۔ جب سائرہ کو ہی وہ قبول نہ تھا تو وہ کس پرتے پر کسی کے سامنے اپنے جذبات عیاں کرتا؟ وہ امید کا ایک سرا اسے تھما دیتی تو ذوالدولین سیال اس کے لیے ساری دنیا سے لڑ جاتا۔ ساری خریداری کے دوران ذوالدولین کی سوچیں نہ چاہتے ہوئے بھی سائرہ کی گرد ہی گردش کرتی رہی تھیں۔ دوسری طرف سائرہ کے دل میں بھی ایک اشر برپا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ دونوں ہی اپنے تئیں دوسرے کو قصوروار مان چکے تھے۔ سائرہ مجبور تھی تو ذوالدولین سیال بے بس۔ اس قصے کا واحد حل اپنا حال دل عیاں کرنا تھا اور وہ دونوں ہی اس جانب نہ آ رہے تھے۔ واپسی کا سفر ذوالدولین نے نہایت تیز رفتاری سے طے کیا تھا۔ گاڑی جیسے ہی کیسر سیال کے پورچ میں پہنچی تو سب سے پہلے سائرہ گاڑی سے نکل کر اندر کی جانب بڑھی تھی۔ ذوالدولین نے ایک تیز نظر اندر جاتی سائرہ پر ڈالی۔ انزا کچھ سوچتی ہوئی گاڑی میں بیٹھی رہی۔ جب ذوالدولین انجن میں چابی گھماتا گاڑی سے نکلنے لگا تب انزا نے ایک دم اسے روک لیا۔ ولی میری جان، کیا بات ہے؟
تم بہت الجھے لگ رہے ہو۔ انزا نے زلزلین کا بازو تھام کر اسے گاڑی سے نکلتے روکا اور گہری کھوجتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ یو نو اماں جان، دس شاپنگ از جسٹ فار می۔ زلزلین نے سنبھل کر خود پر بامشکل قابو پاتے زبردستی مسکرا کر اماں کو دیکھتے ہوئے کہا، اچھا، اور کل کو جب تمہاری شادی ہو جائے گی تب کون تمہاری بیوی کی شاپنگ کرواتا پھرے گا؟ انزا کے پرسوچ انداز پہ شرارت کا عنصر نمایاں تھا۔ اماں جان، یہ بیچ میں میری شادی کہاں سے آ گئی؟ زلزلین نے خفگی سے پوچھا۔ وہ کسی طور بھی اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ ان فیکٹ میں سوچ رہی ہوں کہ اب تمہارے لیے بھی لڑکی ڈھونڈ لوں اور پھر تمہاری شادی کے ساتھ ہی سارہ اور ایبک کی رخصتی کروا دوں۔ انزا نے اس کے انداز سے حیض اٹھاتے ہوئے اسے مزید چھیڑنے کا ارادہ کیا، مگر زلزلین کا جواب غیر متوقع اور غیر یقینی تھا۔ سائرہ کی رخصتی؟ اماں جان، سیریسلی، بچی ہے ابھی وہ۔ آپ و بابا سائی نہ جانے کیوں اتنی جلدی اس کا نکاح کروا رہے ہیں اور آپ نے ابھی سے ہی اس کی رخصتی کا بھی خواب دیکھنا شروع کر دیا ہے؟ زلزلین کا ماں کی بات پر جیسے شوق لگا تھا، جبکہ دماغ نے تاویل دی کہ جب تم بھی یہی بات کرنے والے تھے تب بھی تو وہ 17 سالہ لڑکی ہی تھی، مگر دل نے اس کی دلیل کو رد کر دیا تھا۔ تمہیں کب سے اتنی فکر ہونے لگی اس کی؟ انزا نے خفت انداز میں طنز کیا۔ وہ انہیں کیا بتاتا کہ اب اسے تو نہ جانے کتنے عرصے سے سائرہ کو دبش کی فکر کرنے کی لت لگ چکی تھی۔ بات اس لڑکی کی نہیں اماں جان، بات اس کی عمر کی ہے۔ زلزلین نے عمر کی ماں کی جتلائی نظروں سے خائف ہو کر کہا، بیٹا، ایبک کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کو دیکھتے ہی ہم نے فیصلہ کیا اور جہازیب کا خیال ہے کہ ان کا نکاح کر دیا جائے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کے قابل بھروسہ نہیں سمجھتے، مگر کہیں نہ کہیں جہازیب کا یہ فیصلہ درست ہے۔ سائرہ اپنے رنگ و روپ کی وجہ سے اب خاندان بھر کے لوگوں کی نظروں میں آنے لگی ہے۔ انفیکٹ 1-2 پرپوزل بھی آ چکے ہیں اس کے لیے۔ بس اس لیے جہازیب کو لگتا ہے کہ اگر فوری طور پر اس کا نکاح ہو جائے گا تو اس کے بعد لوگ کم سے کم سائرہ کا رشتہ نہیں مانگیں گے اور ایبک سے شادی ہو کر سائرہ تعمر ہماری نظروں کے سامنے ہی رہے گی۔ انزا نے زلزلین کو سمجھاتے ہوئے کہا، تو اس کی دل چاہا کہ وہ انہیں کہہ دے کہ ان کی نظروں کے سامنے تو وہ اس کی بیوی بن کر بھی رہ سکتی تھی، مگر اب کچھ بھی کہنے کا وقت گزر چکا تھا۔ جی، جیسا آپ لوگوں کو بہتر لگے، بس اس معاملے میں مجھے دور رکھیں۔ زلزلین کی بات کے دوران جہازیب سیال کی گاڑی بھی کوچ میں آ رکی تھی۔ انزا اس کی طرف متوجہ ہوتی باہر نکل گئیں۔ زلزلین اندر جانے کا ارادہ ترک کرتے کسی کی بھی اس کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے گاڑی میں سے وہاں سے نکال لے گیا۔ کچھ دیر بس اپنے ساتھ رہنا چاہتا تھا، اس کی اپنے روتے کڑلاتے دل کو بھی پابند سلاسل کرنا تھا۔ اس شام راول ڈیم کے پانیوں کو گرد اگی جھاڑیوں نے ایک 22 سالہ مرد کو کسی دوشیزہ کی بے وفائی پر روتے دیکھا تھا۔ وہاں سے واپسی پر زلزلین سے حال اکثر بدل چکا تھا۔ اس کے آنسو اس کے دل پر گرتے ایک سیسہ پلائی دیوار میں ڈھلے تھے۔ اس نے اپنے اوپر ایک ایسا خول چڑھا لیا تھا جس کو توڑ کر اس کے دل تک رسائی اب تقریباً ناممکن تھی۔ اس نے اپنے تئیں یہ راز ہمیشہ کے لیے اپنے دل کی نہال خانوں میں دفن کر دیا تھا۔ اسے یہاں سے جاتے وقت اندازہ ہی نہ تھا کہ اس کا یہ مدفن راز کب اور کیسے کسی پر اشکار ہو جانے والا تھا۔ وہ نہ جانے مزید کتنی دیر ماضی کی ان غلام گردشوں میں چکراتا رہتا کہ اپنے پیچھے کسی کی گاڑی کی زوردار ہارن سے حال میں واپس لا پٹخا۔ اپنی آنکھوں کے کونے پر ٹکے آنسو کو انگلی کی نوک سے رگڑتے زلزلین سیال نے گاڑی واپس دفتر کی جانب موڑی تھی۔ نہ جانے کب وہ لوگ ماضی کی بھول بھلائیوں سے چھٹکارا پا کر پوری طرح حال میں جینے والے تھے۔ شرح اقتدار پر شام اپنے پر پھیلانے کو تھی۔ سورج کی نارنجی کرنیں شفق کی لالی میں بدل رہی تھیں۔ کیسر سیال میں بھی اس وقت امان کی شوخیاں عروج پر تھیں۔ وہ غیر محسوس انداز میں سارے کا خراب موڈ بحال کرنے کی سرتوڑ کوشش کر رہا تھا، اس لیے لاکھ منت سماجت کے بعد بھی وہ اسے کمرے سے اٹھا کر اپنے ساتھ لان میں لانے میں کامیاب ہو بھی چکا تھا۔ سارہ نے زلزلین کے ساتھ جھگڑے کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا۔ وہ اس کی گاڑی سے اتر کر ٹیکسی کے ذریعے گھر آئی تھی۔ بات سے بھی سوائے امان کے کوئی واقف نہ تھا کہ اس نے سارہ کو ٹیکسی سے اترتے دیکھ لیا تھا۔ سارہ کا یہ کہنا کہ زلزلین اسے گھر تک چھوڑ کر گیا امان کو عجیب لگا، لیکن وہ سارہ کی بات کا بھرم رکھ گیا۔ یہاں تک کہ اس نے سارہ پر بھی یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ ٹیکسی سے اسے اترتے دیکھ چکا ہے۔ گھر آ کر سارہ کا بگڑا ہوا موڈ امان کو باور کروا گیا۔ کچھ تو ایسا ہوا ہے جو سارہ سے سب چھپا رہی ہے۔ وہ کچھ یقیناً زلزلین سے متعلق ہی تھا۔ اس کی الجھن کا جواب اسے سوشل میڈیا پر گردش کرتی ویڈیو نے دیا تھا، جس میں سارہ پارٹی آفس کے باہر صحافیوں کو تابڑ توڑ جواب دے رہی تھی۔ تازہ چلتی ہوئی اس بہترین دوستوں کے ساتھ بنائے وقت پر سارہ کا موڈ بھی کچھ بحال ہوا۔ دن بھر کی کثافت جیسے مٹ سی گئی تھی۔ امان بار بار اپنے فون پر سارہ کی ویڈیو کلپ چلا کر اسے داد و مداح سے نوازے جا رہا تھا، جبکہ سارہ اب اس سے زج ہونے لگی تھی۔
اس ویڈیو کو دیکھتے اس کے بعد کا واقعہ بھی یاد آ کر اس کا خون جلا رہا تھا۔ ایک طرف سے زلزلین کو لے کر جو تھوڑی بہت امید تھی وہ آج ختم ہوئی تھی، تو دوسری طرف زلزلین کا دل ساری بندشیں توڑ کر پھر سے ایک امید پر دھڑکنے لگا تھا۔ نہ جانے اب اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا تھا کہ اس بابت بات کرنے پر تو وہ دونوں اب بھی راضی نہ تھے۔ یار سائرہ دیکھو تو صحیح، تمہارے جواب کے بعد ان سب کے چہرے کیسے اترے ہیں۔ امان ایک بار پھر فون اسکرین کا رخ اس کی جانب کرتے ہوئے گویا ہوا۔ امان پلیز جان چھوڑ دو اس کی، پھر مجھے یہاں سے جانے دو۔ سائرہ نے جھجک کر اپنی جگہ سے اٹھتے قدرے تیز لہجے میں کہا۔ اچھا میں بند کر رہا ہوں، امان نے سلجھے انداز میں کہا، جبکہ علیزہ نے بھی تنبیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ امان نے فوراً انگلیاں فون پر چلاتے جلدی سے میسج لکھا اور ایبی کو بھیج دیا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ سارہ اور بھائی کی ایک اور جھڑپ ہوئی ہے۔ ایبی جو اپنے ذرائع سے پارٹی کے آفس میں ہوئے معاملے سے آگاہی حاصل کر چکا تھا، اس نے جل کر امان کو جوابی پیغام بھیجا۔ علیزہ کنکھیوں سے ان دونوں بھائیوں کی کارروائی ملاحظہ فرما رہی تھی، مگر فی الوقت اس کی ساری توجہ سارہ کے خراب موڈ پر تھی۔ کم آن سائرہ، چھوڑو اسے اور اپنا موڈ ٹھیک کرو، علیزہ نے سارہ کو مخاطب کیا، تو جواب میں سائرہ نے فقط سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں پینو پکوڑے اور چائے لے کر آئی تو چاروں سب بھول کر پکوڑا پارٹی کرنے لگے۔ ان کی یہی چیز بہترین تھی کہ وہ لوگ زیادہ دیر کسی بات کو خود پر حاوی نہ رہنے دیتے تھے۔ وہاں چائے اور پکوڑوں کا دوسرا دور چل رہا تھا جب زلزلین خلاف معمول جاذب سیال کے ہمراہ گھر لوٹ آیا۔ آج دن میں ہونے والے انکشاف کی وجہ سے ذہنی طور پر خاصا تھک چکا تھا، سو وقت سے پہلے ہی گھر آ گیا۔ جیسے ہی وہ باپ کے ہمراہ گھر سے اترا، سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ سائرہ سہولت سے اٹھ کر جاذب سیال سے پیار لیتی وہاں رکنے کے بجائے اندر کی جانب چلی گئی، جبکہ اس جانب آتے ہی زلزلین کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ اسے دیکھتے ہی زلزلین کے زخم اثر نو تازہ ہوئے تھے۔ کیا بات ہے، یہاں تو خوب مزے ہو رہے ہیں۔ جاذب سیال نے ان تینوں کے سامنے میز پر پڑے برتنوں کی جانب آنکھوں سے اشارہ کیا تھا۔ آئے نیڈ، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ ایبک نے کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انہیں بیٹھنے کی پیشکش کی، مگر وہ سہولت سے انکار کر گئے کہ انہیں گھر آتے ہی سب سے پہلے حمزہ سے ملنا ہوتا تھا۔ نہیں تم لوگ بیٹھو، میں ذرا تم لوگوں کی اماں جان کو دیکھ لوں، وہ کہہ کر اندر کی جانب بڑھ گئے، تو پیچھے کھڑے چار لوگوں نے دل میں جاذب سیال اور حمزہ کے رشتے کو اور محبت کو نظر بد سے محفوظ رہنے کی دعا کی تھی۔ زلزلین اپنا کوٹ اور لیپ ٹاپ ایک ملازم کو پکڑا کر وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا تاکہ کچھ وقت اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی گزار سکے۔ بہت دن ہوئے وہ لوگ ایک ساتھ نہیں بیٹھے تھے۔ وجہ کچھ زلزلین کی انتخابی سرگرمیاں تھیں، تو کچھ ایبک اور زلزلین میں ہونے چند دن پہلے والی تشت کلامی تھی۔ بظاہر وہ دونوں ہی نارمل انداز میں پیش آ رہے تھے، مگر جہاں ایبک اپنے طور پر دکھی تھا، وہیں زلزلین اپنے طور پر پشیمان۔ آج دن میں ہوئے انکشاف کے بعد وہ اس وقت سکون چاہتا تھا جو کمرے میں اسے میسر نہ آتا کہ تنہائی پاتے ہی اس کا ماضی پھر سے اس پر غالب آنے لگتا تھا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتے امان نے گفتگو کا رخ ایک بار پھر آج ہونے والے سائرہ رپورٹر کی ٹاکرے کی جانب موڑ لیا۔ زلزلین نے بنا کسی رد عمل کا اظہار کے سامنے رکھی پلیٹ سے ایک پکوڑا اٹھایا تھا۔ بھائی آپ کو نہیں لگتا کہ ان رپورٹر کا منہ بند کرنے کے لیے مشورے آپ کو سائرہ سے ہی لینے چاہیے؟ میرا مطلب ہے یہ چیک کریں، سائرہ نے تو چند گھنٹوں میں ہی ٹاپ ٹرینڈ بن گئی ہے۔ امان نے کہتے ہی فون اسکرین زلزلین کے سامنے موڑی تھی۔ امان کی بات پر اس کا منہ تک جاتا ہاتھ رستے میں ہی رک گیا اور اگلے ہی پل امان کی آئی فون کی اسکرین پر وہ ویڈیو کلپ چلنے لگا جس میں سائرہ نے اپنے اور زلزلین کے رشتے کے متعلق جواب دے رہی تھی۔ زلزلین نے نامحسوس طریقے پر پکوڑا واپس پلیٹ میں رکھا اور اسکرین کی جانب متوجہ ہو گیا۔ بیویاں کھلے عام زہر بحث لانے کے لیے ہوتی بھی نہیں ہیں۔ جو لوگ عوام میں اپنی بیویوں کا تذکرہ کرتے ہیں، انہیں پیسٹری بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ مرد کہلانے کے لائق نہیں ہوتے۔ زلزلین سیال بلا شبہ اپنی فیملی اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے اچھے سے جانتے ہیں۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ ایک بہترین لیڈر کے طور پر اس ملک اور عوام کے لیے بھی ایک سرمایہ ثابت ہوں گے۔ بہتر ہے کہ ہماری ذاتی زندگی میں گھسنے کے بجائے آپ کسی تخلیقی سرگرمی میں حصہ لیں۔ سائرہ کے پہلے دیے گئے جوابات نے جہاں زلزلین کو حیران کرنے کے ساتھ متاثر بھی کیا تھا، وہیں سائرہ کے اس جواب نے اسے ندامت کے سمندر میں اوندھے منہ پھینکا تھا۔ اسے اپنے آپ اس عطا گرہی میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ اسے اپنے اندازوں اور اپنے الفاظ پر بے انتہا افسوس اور شرمندگی بھی ہوئی تھی۔ وہ جو سائرہ سے نفرت، حسد، الجھن، پسندیدگی سب محسوس کر چکا تھا، آج زندگی میں پہلی بار اسے شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ بنا سائرہ کا جواب جانے وہ اسے کیا کیا کہتا آیا تھا اور اس نے ایک بار بھی وضاحت نہیں دی تھی۔ کیا ہو گیا بھائی، آپ بھی امپریس ہو گئے نا؟ امان نے ساکھ بیٹھے زلزلین کا کندھا ہلا کر اسے مخاطب کیا، تو زلزلین نے ایک بار پھر اسکرین کی جانب دیکھا جہاں اس کے بعد
میڈیا کے سامنے دیے گئے سائرہ کے باقی جوابات باری باری چل رہے تھے۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، تم لوگ باتیں کرو کہہ کر بجھے دل کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گیا اور پیچھے ان تینوں کو پرسوچ نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ او گاڈ زلزلین، ہاؤ کین یو بی سو اوریجنل، تم اتنے نامعقول کیسے ہو سکتے ہو؟ اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑے وہ خود سے ہی سوال کرنے لگا۔ وہ سوچتی ہوگی کہ میں کتنا سیلفش، سیلف سنٹرڈ اور برین لیس انسان ہوں۔ زلزلین چھت سے لٹکے فانوس پر نظریں گاڑے اپنے ساتھ ساتھ اپنے غصے کو بھی کوس رہا تھا۔ اگر میں ہار گیا سائرہ خدا بخش تو تمہیں بہت خوشی ہوگی، کیونکہ تمہیں ہمیشہ سے میری خوشیاں کھٹکتی ہیں۔ زلزلین کے ذہن میں اس کے اپنے کہے الفاظ بازگشت ہونے لگی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے اپنے رویے کے لیے سائرہ سے ایکسکیوز کرنا ہوگا۔ زلزلین نے آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اپنے عکس کو دیکھتے خود ہی پر حکم صادر کیا تھا۔ ہاں، آج میں غلط ہوں، مجھے معافی مانگ لینی چاہیے۔ نظریں اپنے عکس سے ہٹاتے اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا اور باہر کی جانب چلا گیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا سائرہ سے معافی مانگنے کا ارادہ فی الحال تو پورا نہیں ہو سکتا۔ باہر آ کر بھی سائرہ اسے کہیں نظر نہ آئی، یقیناً وہ اپنے کمرے میں ہی تھی، سو وہ واپس پلٹ آیا۔ زلزلین رات ایک عشائیے میں جانے تک سائرہ کے باہر آنے کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ اس کی ایک جھلک تک نہ دیکھ پایا تھا۔ آج ایک عرصے بعد اس کا دل سارا زلزلین سیال کو دیکھنے کو مچلا تھا، مگر وہ اپنی حسرت دل میں ہی دبائے گھر سے نکل گیا کہ محبت کے عذاب جھیلنے کو تو ایک اون پڑی تھی، مگر اب وقت اس کے لیے سب سے ضروری چیز اس کا کام تھا۔ اس نے اپنے ملک کو لے کر جو خواب اپنی آنکھوں میں سجائے تھے، اس کی تعبیر بس کچھ ہی دور تھی۔ جاری ہے۔ بہت شکریہ قصہ پڑھنے کا۔ اب اگلی قصے کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔